السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان اور آج ہم تھرڈ ویو فیمنزم کے بارے میں بات کریں گے۔ تھرڈ ویو فیمنزم 1990 میں شروع ہوتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج تک جاری ہے یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2010 تک جاری رہا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2010 کے بعد ایک فورتھ ویو فیمنزم بھی شروع ہو چکا ہے می ٹو موومنٹ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ اس میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، بحث مباحثہ کیا جا سکتا ہے، مگر جو تھیوری ہے جو کہ 2010 سے لے کے 2020 تک می ٹو موومنٹ میں استعمال کی گئی ہے، وہ تھیوری بنیادی طور پہ 1990 سے لے کے 2010 کے دور کے اندر، ان 20 سالوں کے اندر ہی ڈیولپ کی گئی، اور یہ تھیوری مینلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ڈیولپ کی گئی۔ اس کو انٹرسیکشنل فیمنزم کا نام بھی دیا جاتا ہے، یا کبھی کبھار لوگ اس کو پوسٹ ماڈرن فیمنزم بھی کہتے ہیں۔ دو چیزوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر ان کو ہم بریفلی اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کچھ جائزہ لینا پڑے گا کہ 1990 کے اندر وہ کون سے حالات تھے، کون سی آبجیکٹیو کنڈیشنز تھے، کون سے معروضی حالات تھے کہ جس کے نتیجے میں ایک نئی سوچ وغیرہ ڈیولپ ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ کولڈ وار کا خاتمہ ہو چکا تھا، یعنی کہ یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان جو کشیدگی تھی، جو اختلافات تھے، وہ ختم ہو چکے تھے، اور اس کے نتیجے میں پورا جو بائیں بازو، دنیا کا بائیں بازو ہے، اس میں ایک بہت بڑا بحران آیا۔ دنیا کے اندر جو کمیونسٹ تحریک تھی، مارکسسٹ تحریک تھی، سوشلسٹ تحریک تھی، اس میں ایک بہت بڑا بحران آیا، اور کمیونسٹ پارٹیاں بڑی کمزور ہو گئیں، بائیں بازو کی تحریکیں، تنظیمیں بہت کمزور ہو گئیں۔ 1990 کی وہ دہائی ہے کہ جس کے اندر بایاں بازو جو ہے وہ پسپائی اختیار کر رہا ہے، اور دایاں بازو جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ دائیں بازو سے میری مراد صرف وہ نہیں کہ جو مذہبی ایلیمنٹ ہوں، جس طرح پاکستان کا دائیں بازو جو ہے وہ تو بہت مذہبی ہے، مگر میری مراد وہ بھی ہے کہ ایک کیپٹلسٹ ٹرائمفلزم سامنے آیا۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ سرمایہ داری کی جو جیت تھی، اس حوالے سے لوگوں نے بہت کچھ لکھنا شروع کیا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تاریخ اب ختم ہو چکی ہے، سرمایہ داری نظام جو ہے وہ جیت چکا ہے، سرمایہ دارانہ جمہوریت کے علاوہ اور کوئی تیسرا رستہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ اور 1990 کی دہائی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ تھا، جو کہ کولڈ وار کے دوران قائم کیا گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ سوویت یونین کا خطرہ تھا، وہاں پہ انقلاب ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک انقلابی سوشلسٹ سماج تھا، تو اس خطرے سے سرمایہ دار ملکوں نے بھی ایک بہت بڑی فلاحی ریاست قائم کر دی، یعنی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دیا۔ مگر اب 1990 کی دہائی کے بعد یہ ویلفیئر اسٹیٹ بتدریج کم ہوتا چلا گیا، اور اس کے اندر پرائیویٹائزیشن بڑھتی چلی گئی، نجکاری بڑھتی چلی گئی، لبرلائزیشن بڑھتی چلی گئی۔ انفیکٹ یہ ایک عالمی پروسیس تھا، کیونکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کچھ کور آئیڈیاز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر، کور پالیسیز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹ کرائیں، جن کو ہم اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کہتے ہیں، جس کے تحت انہوں نے ہر جگہ یہ کہا کہ جناب ریاست اتنا زیادہ انٹروین کر رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں، ہر جگہ انٹروین کر رہی ہے معیشت میں، کہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ پرائس ڈسٹورشنز پیدا ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑا کام اس عہد کا یہ ہے کہ ریاست کو منڈی سے، معیشت سے باہر نکالا جائے۔ تو عالمی طور پہ ریاست جو ہے وہ اس کو منڈی سے باہر کھینچا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھی 1990 کی دہائی کی۔ اسی ٹرانسفارمیشن کے ساتھ جو تھیوری مقبول ہوتی گئی، خاص طور پہ اکیڈیمیا کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر اور پروفیسرز کے اندر، جہاں کہیں پہلے کسی زمانے میں مارکسزم سب سے مقبول ترین تھیوریز میں سے ایک تھیوری سمجھا جاتا تھا، اور تقریباً تمام جو ریڈیکل پروفیسرز تھے وہ مارکسسٹ تھے یا مارکسزم سے متاثر تھے، تو اب 1990 کی دہائی کے بعد خاص طور پہ امریکہ میں مارکسزم ریٹریٹ کر گیا، اور اس کی جگہ پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم نے لے لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرینڈ نیریٹیو تھے ہسٹری کے حوالے سے، پوسٹ ماڈرنزم کا یہ کہنا تھا کہ جو گرینڈ نیریٹیوز ہیں ہسٹری کے حوالے سے، کہ تاریخ جو ہے اس کے اندر انسان ریشنلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے، سائنس کی طرف بڑھ رہا ہے، آبجیکٹیوٹی کی طرف بڑھ رہا ہے، یا کارل مارکس کا یہ کہنا کہ انسان کی تاریخ میں جو طبقاتی جدوجہد ہے، اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اس کی ذرائع پیداوار کے اندر اور معاشی نظام کے اندر جو ہے وہ بتدریج تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کہ ہمیں سوشلزم کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ فلسفہ، یا ہیگل کا وہ فلسفہ کہ جناب ساری انسانی تاریخ جو ہے وہ در حقیقت انسان اپنے آپ کو جاننے کی ایک تاریخ ہے، انسان کی اپنے آپ کو جاننے کی تاریخ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس بھی قسم کا گرینڈ نیریٹیو ہو، ہیگیلین ہو، مارکسسٹ ہو، لبرل ہو،
ریشنلسٹ ہو، ویبیرین ہو، سب گرینڈ نیریٹیوز کے خلاف ایک پوسٹ ماڈرنزم نے کہا کہ یہ سب جو ہیں بنیادی طور پہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی ایڈیالوجی ہے، ایک قسم کا نیریٹیو ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، مگر یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ یہ گرینڈ نیریٹیو جو ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ نہ کسی قوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا ان کی طرف ہم ایک انکریڈیولٹی رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہم مانیں گے نہیں، اسکیپٹسزم رکھتے ہیں۔ اور چوتھی بات دلچسپ یہ تھی کہ ویسٹ کے اندر ایٹ لیسٹ فیمنزم کی ایک کامیابی بھی ہو چکی تھی، کہ آپ کو میں نے تاریخ کچھ بتائی کہ 1949 میں جب سیمون ڈے بووار نے اپنی کتاب لکھی اور سیکس اور جینڈر کے درمیان جو تفریق پیدا ہوئی، اس کی بنیاد پہ بہت بڑی بڑی تحریکیں ویسٹ کے اندر چلی، فرانس کے اندر چلی، یونائٹڈ کنگڈم امریکہ کے اندر چلی، ایون جرمنی اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی چلی، اور ان کو بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ میں نے آپ کو بتایا وہ 1962 سے لے کے 1970 تک تقریباً ایک ڈیکیڈ میں کئی ایسے نئے قوانین پاس ہوئے جو کہ پہلے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یا ایسے قوانین اگر تھے تو صرف سوشلسٹ کنٹریز میں تھے۔ تو ایک قسم کی فیمنسٹ وکٹری بھی تھی۔ 1990 کی دہائی میں جب ہم انٹر ہو رہے ہیں تو ہم اس سٹیج پہ ہو رہے ہیں کہ ایک طرح سے فیمنزم بہت بڑے پیمانے پر کامیاب بھی ہے۔ فیمنزم کی بھی بہت بڑی وکٹری، پھر اس کے ساتھ ساتھ سول رائٹس موومنٹ جو تھی، جو بلیکس کی موومنٹ تھی، یا آپ اس کو افریکن امریکن کہہ سکتے ہیں، ان کی جو بہت بڑی تحریک تھی، ان کو بھی بہت ساری کامیابیاں مل چکی تھیں۔ کم سے کم ایسے کوئی قوانین جو کہ کسی بھی شخص کے خلاف اس کے رنگ و نسل یا اس کی جنس کی بنیاد پہ تفریق کریں، امتیازی سلوک کریں، ان کو جو ہے وہ ایڈوانس کنٹریز کے اندر مکمل طور پہ رد کر دیا گیا تھا۔ تو اس وکٹری کا یہ ایک بٹر سویٹ قسم کی وکٹری تھی، اس میں خوشی بھی تھی اور اس میں غمی بھی شامل تھی۔ بٹر سویٹ اس لیے تھی کیونکہ جو وکٹریز ہو گئیں اس کی وجہ سے جو مین بڑے بڑے سلوگن تھے اس زمانے کے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ مثال طور پہ ایک سلوگن تھا مائی باڈی مائی چوائس، جس کو ہم اردو میں ترجمہ کر کے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یا مائی باڈی مائی رائٹ، جو کہ اس زمانے کی اینٹی ابورشن جو لاز تھے ان کے خلاف استعمال کیا گیا کہ بھئی اگر میرا جسم ہے تو بچہ پیدا کرنا یا نہیں کرنا اس پہ کس کا اختیار ہوگا۔ تو خواتین کا، فیمنسٹ کا یہ کہنا تھا کہ بچہ کب پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، وہ اس پر اختیار جو ہے عورت کا ہونا چاہیے، کیونکہ عورت نے سب سے زیادہ برداشت کرنا نا، عورت کے جسم سے ہی بچہ نکلنا ہے نا، پھر عورت نے ہی اس کو بریسٹ فیڈ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ اب ہم پاکستان کے اندر اس کا زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جنسی بے راہ روی، یا آپ کی مرضی، آپ جس مرضی کے ساتھ جائیں آئیں وغیرہ وغیرہ، مگر بہرحال ویسٹ کے اندر جو یہ کانٹیکسٹ، جس کانٹیکسٹ میں یہ سلوگن فیمس ہوا تھا وہ اینٹی ابورشن کے کانٹیکسٹ میں فیمس ہوا تھا۔ تو اور بہت ساری اہم چیزیں تھیں۔ ایکول پے فار ایکول ورک ایک بہت اہم نعرہ تھا کہ برابر کام کے لیے ہمیں برابر تنخواہ وغیرہ ملے۔ یہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ کامیاب ہو چکی تھیں۔ اب کامیابی کا نتیجہ یہ تھا کہ کیونکہ بہت ساری کامیابیاں حاصل ہو چکی تھیں، تو وہ جو میس موومنٹ تھی، عوامی جو تحریک تھی کہ جس میں تھاؤزنڈز آف ویمن سڑکوں پر باہر نکلتی تھیں، وہ ایک دم سے ایک طرح سے ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جو بڑے بڑے سلوگنز تھے وہ تو کامیاب ہو چکے تھے۔ تو پھر اب خواتین کن سلوگنز کے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھی ہو کر نکلیں، خواتین بھی اس پہ کلیئر نہیں تھی، اور بہت سارے نئے میں سمجھتا ہوں مواقع کھل چکے تھے خواتین کے لیے ویسٹ کے اندر، نئی قسم کی نوکریاں، نئی قسم کی ایونیوز ایکسپلوریشن کے۔ تو میرا خیال ہے بہت ساری خواتین جو ہے نا فیمنسٹ موومنٹ کے نتیجے میں وہ نیشنل اکانومی میں ایک نئی طرح سے انٹیگریٹ ہوئے، جو کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں ہوئے تھے، اب اور سینئر لیول پہ بھی آنا شروع کیا، سینئر ایگزیکٹو لیولز پہ آنا شروع کیا انہوں نے۔ مطلب 60s اور 70s میں اگر آپ دیکھیں کہ CEO جو ہیں وہ اکثر مرد ہوا کرتے تھے، تو 90s کے بعد آپ دیکھیں گے کہ CEOs میں خواتین بھی شامل ہونا شروع ہوتی ہیں، اور سینئر مینجمنٹ پوزیشنز میں جو ہے خواتین جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھے۔ اور دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو کامیابی تھی، مگر دوسری طرف ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی سے ہمکنار فیمنسٹ موومنٹ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر جو انہوں نے ڈیمانڈز کی تھیں وہ تو کافی حد تک ان کو ریاست سے مل گئیں، مگر اس کے باوجود خواتین یہ محسوس کرتی تھیں کہ ہماری ڈیمانڈز
قانونی طور پہ تو قبول ہو گئیں، مگر جب ہم سماج میں لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں اور خواتین کے حالات دیکھتے ہیں تو اگرچہ قانونی تبدیلیاں تو ہو چکی ہیں مگر خواتین کے حالات کے اندر، ریئل کنڈیشنز آف لائف کے اندر ہمیں کوئی بہت خاطر خواہ یا بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی سچ تھا جو کہ افریقن امریکن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے کہ سارے ریسسٹ لاز تقریباً ختم ہو چکے تھے، مگر ریسزم ختم نہیں ہوا، اور ابھی بھی بڑے بڑے بلیک گیٹوز ہیں، آج بھی موجود ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں غربت ہے اور وہاں پہ صرف جو ہے افریقن امریکنز وغیرہ رہتے ہیں۔ اور ابھی بھی حقیقت یہ تھی کہ جو سنگل مدرز تھیں امریکہ کے اندر، دنیا کے اندر بلکہ، کہ جو اگر آپ غربت کو کی ڈیموگرافک پروفائل دیکھیں، آپ یہ دیکھیں گے کون لوگ ہیں جو سب سے غریب ہیں، تو آپ کے یہ نظر آئے گا کہ 70% وہ ہیں جو کہ سنگل مدرز ہیں، جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہوا نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ یہاں پہ کوئی سٹرکچرل معاملہ ہے جس کی وجہ سے سنگل مدرز جو ہیں، یعنی جن کے شوہر نہ ہوں اور ان کے بچے ہوں، وہی ان کا کیوں سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غربت کی سطح سے نیچے گر جائیں گی۔ بہت ہی اہم سوال تھا۔ پھر ایک اور اہم سوال یہ تھا کہ جو فیمنسٹ موومنٹ 1960s وغیرہ کی تھی، وہ ایک قسم کی وائٹ اپر کلاس فیمنسٹ موومنٹ تھی۔ اکثر یہاں پہ بھی جو فیمنسٹ موومنٹ اس پہ یہ تنقید کی جاتی کہ یہ تو اپر کلاس موومنٹ ہے، تو وہاں پہ بھی یہ تنقید کی جاتی تھی امریکہ وغیرہ کے اندر کہ یہ تو اپر کلاس خواتین کی موومنٹ ہے یا مڈل کلاس خواتین کی موومنٹ ہے، اس میں مزدور طبقے کی خواتین نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے اس کے اندر اکثر جو خواتین نظر آ رہی ہیں وہ وائٹ ریس کی ہیں، یعنی کہ وہ افریقن امریکنز جو ہے خواتین ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہو رہی تھی کہ افریقن امریکن کمیونٹی کے اندر بھی خواتین فیمنسٹ موومنٹ سے بھی متاثر تھیں کہ دیکھو یہ جو وائٹ فیمنسٹ ہیں انہوں نے کیسے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ دوسری طرف وہ ریسزم کا شکار بھی تھیں، ایک طرف وہ ریسزم کا شکار تھیں، دوسری طرف وہ سیکسزم کا شکار تھیں، یعنی مرد ان کے خلاف امتیازی سلوک رکھتے تھے، دوسرا ان کے خلاف امتیازی سلوک خواتین ہونے کے حوالے سے تھا۔ تو بلیک نیشنلزم سے جو بلیک فیمنسٹ تھیں وہ بلیک نیشنلزم سے کس طرح ڈیل کریں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن تھا، کیونکہ بلیک نیشنلزم اس زمانے میں زیادہ تر جو تھا وہ اس کو چلانے والے جو لوگ تھے وہ مرد ہی تھے، بلیک میل تھے، مگر وہ ریسزم کے خلاف ضرور لڑ رہے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو بلیک خواتین تھیں وہ ریسزم میں کے خلاف جو جدوجہد ہے ان میں اس کے ساتھ تھیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو فیمنسٹ اسٹرگلز ہو رہی تھیں اس کی وجہ سے جو بلیک خواتین تھیں وہ پارشلی فیمنسٹ کے ساتھ بھی آئیڈینٹیفائی کرتی تھیں، تو یعنی کہ وہ ایک اور قسم کے تذبذب میں تھیں کہ ادھر جائیں تو یہاں پہ ریسزم والا مسئلہ جو ہے قائم ہے مگر فیمنزم والا مسئلہ ٹھیک ہے، ادھر جائیں تو ریسزم والا مسئلہ ٹھیک ہے مگر فیمنزم والا مسئلہ اسی طرح قائم ہے، تو بیسکلی کدھر جائیں۔ تو اس کی وجہ سے کئی سارے سوال جو ہیں انٹلیکچوئلس کے سامنے بھی اور موومنٹس کے سامنے آئے جو مین کویسچنز تھے اس پیریڈ کے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اب جب کہ سوشلزم شکست خوردہ ہے، شکست کھا چکا ہے، تو کیا سوسائٹی کو بائیں بازو کی ضرورت ہے؟ کیا سوشلسٹ تحریکوں کی بڑی بڑی آج ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر خواتین کی یا فیمنسٹ موومنٹ کی جو بڑی بڑی ڈیمانڈز تھیں کہ یہ قوانین چینج کیے جائیں، اگر ان سٹرگلز میں فیمنسٹ موومنٹ جیت چکی ہے تو کیا آج بھی ہمیں فیمنزم کی ضرورت ہے؟ سول رائٹس موومنٹ کے سامنے اسی قسم کا سوال تھا کہ جو سول رائٹس کی مین ڈیمانڈز تھیں اگر وہ لوگ قبول کر چکے ہیں، مثال طور پہ یہ تھی باتیں کہ کچھ سکولز ایسے تھے جہاں پہ بلیکس کے بچوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ انٹر ہو سکیں، بسوں کے اندر بلیکس کے لیے علیحدہ جگہ بنائی جاتی تھی، بڑے بڑے نیبرہڈ ایسے تھے کہ جہاں پہ بلیک لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہی نہیں تھے، صرف وائٹ لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو اب سول رائٹس جو ہیں وہ گرانٹ ہو گئی ہیں، تو کیا ریسزم ختم ہو گیا؟ کیا اب سول رائٹس کی یا بلیک نیشنلزم کی یا بلیک رائٹس کی یا افریقن امریکنس کی رائٹس کی جو موومنٹس ہے اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ تو اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ قانونی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے تو ہم جیت گئے ہیں، مگر اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آیا؟ آج بھی کیوں ہماری روزمرہ کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی؟ کیا ہماری اسٹریٹجی تو نہیں غلط تھی؟ کیا ان چیزوں کو ایڈریس کرنے سے جو کہ قانونی تھیں یا جو کہ ریاست سے تعلق رکھتی تھیں، ہم وہ چیزیں بھول گئے جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے؟
اب اس ساری کیفیت میں یہ سارا تو تھا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو دینا تھا. اب آتے ہیں کہ تھرڈ ویو شروع ہوئی کیسے. تھرڈ ویو فیمنزم جو ہے ایک واقعے سے شروع ہوئی جس میں ایک خاتون تھیں جو کہ پیرالیگل تھیں جن کا نام تھا انیٹا ہل, اور وہ ایک قانون دان کے لیے کام کرتی تھیں جن کا نام تھا کلیرنس تھامس. اب کلیرنس تھامس کی پروموشن ہوئی سپریم کورٹ تک, اور کلیرنس تھامس اور انیٹا ہل دونوں جو ہیں وہ افریقن امریکن ہیں. اور اگرچہ کلیرنس تھامس سے پہلے بھی افریقن امریکنز کو پروموٹ کیا گیا تھا, مگر یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک افریقن امریکن جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائے, ایک بہت بڑی بات تھی. مگر کلیرنس تھامس جو ہے وہ ان پہ الزام یہ لگا کہ انیٹا ہل نے 1991 میں کلیرنس تھامس پہ الزام یہ لگایا کہ انہوں نے ان کو سیکشولی ہراسا کیا, سیکشولی ہراس کیا جب انیٹا ہل کلیرنس تھامس کے لیے کام کرتی تھیں. اب جب یہ معاملہ پبلک کے سامنے آیا تو یہ انتہائی چارجڈ معاملہ تھا کیونکہ اس میں کئی قسم کی مختلف پہلو شامل تھے. ایک پہلو یہ تھا کہ کلیرنس تھامس پولیٹیکلی ایک کنزرویٹو جج تھے, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ریپبلکن پارٹی کے ذہنی طور پہ, نظریاتی طور پہ ریپبلکن پارٹی کے زیادہ قریب تھے. دوسری بات وہ افریقن امریکن میل تھے اور ان کو یو ایس سپریم کورٹ میں پروموٹ کیا گیا تھا. دوسری طرف ایک خاتون وہ بھی افریقن امریکن, وہ زیادہ پرو ڈیموکریٹ نظر آتی تھیں ڈیموکریٹک پارٹی کو, کے ساتھ ان کے خیالات کافی ملتے جلتے تھے. تو ایک طرف یہ سیاسی سپلٹ بھی تھا ریپبلکن ورسز ڈیموکریٹ, دوسری طرف جنس کے اعتبار سے بھی سپلٹ تھا کہ بھئی ایک طرف خاتون دوسری طرف مرد جس پہ سیکشول ہراسمنٹ کا کیس ہے, تیسری طرف ریس کا کوسچن بھی سامنے تھا کہ دونوں افریقن امریکنز ہیں, ایک افریقن امریکن سپریم کورٹ کا جج بن رہا ہے اور اس پہ یہ الزام لگا کیا یہ افریقن امریکنز کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کہ افریقن امریکن سپریم کورٹ کے جج نہ بنے. تو یہ سارے کوسچنز ڈسکس ہو رہے تھے اور امریکہ کے اندر 24 گھنٹے خبروں میں اخبار یہ چلتی تھی. جو وہ کیس چلا پھر, کیونکہ کلیرنس تھامس اور انیٹا ہل نے پھر ایک سینٹ کمیٹی قائم ہوئی, ان کے سامنے اپنی گواہی وغیرہ دی اور پورا ایک ٹرائل اس کا ایک طرح سے چلا. وہ پورا ٹرائل اتنا پبلک تھا, ہر تقریر کو ریکارڈ کیا گیا اور مسلسل 24 گھنٹے کا ٹیلی ویژن بھی آ چکا تھا تو مسلسل یہ ٹی وی پہ اور تمام چینلوں پہ چل رہا تھا. تو فائنلی جو یو ایس سینٹ ہے اس نے 52-48 ووٹ کر لیا ان فیور آف کلیرنس تھامس. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بے گناہ ہے, مگر یہ بھی ووٹ بہت قریب تھا 42-48. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2-4 ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے تو کلیرنس تھامس جو ہے وہ تو گیا تھا. تو اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں بہرحال پوری امریکہ کے اندر ایک نئی آپ کہہ سکتے ہیں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی اور لوگوں نے کئی سارے یہ سوالات پوچھنے شروع کیے. اس زمانے میں ریبیکا واکر جو کہ خود ایک بہت فیمس فیمنسٹ کی بیٹی تھیں, انہوں نے مس میگزین میں ایک آرٹیکل لکھا. مس میگزین کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ بھی ایک فیمنسٹ رسالہ تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ اے پوسٹ فیمنسٹ I am the third wave. پوسٹ فیمنسٹ کیا ہوا کہ جب فیمنزم ختم ہو گیا اس کے بعد جو فیمنزم بچ گیا میں وہ نہیں ہوں, کہتی میں تیسری لہر ہوں فیمنزم کی. تو جب انہوں نے یہ آرٹیکل شائع کیا تو پھر تقریباً ساری فیمنسٹ نے یہ ٹرم اڈاپٹ کر لی کہ اب تیسری ویو فیمنزم کی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اب میں مختصر آپ کو تھوڑا سا انیٹا ہل اور کلیرنس تھامس کی وہ تقریر سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے سینٹ کمیٹی کے سامنے پیش کی. میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دونوں نے اپنا کیس جو ہے بہت ہی ایلیکوینس سے جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے رکھا, اور دونوں انتہائی ایلیکوینٹ افریقن امریکنز تھے, دونوں لائرز بھی تھے, جج اور لائر وغیرہ تھے. اور اس کا امپیکٹ کیوں اتنا پاورفل ہوا اس وجہ سے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی یہ فوٹیج رکھنا چاہ رہا ہوں. He would call me into his office for reports on education issues and projects, or he might suggest that because of the time pressures of his schedule, we go to lunch to a government cafeteria. After a brief discussion of work, he would turn the conversation to a discussion of sexual matters. His conversations were very vivid. He spoke about acts that he had seen in pornographic films involving such matters as women having sex with animals and films showing group sex or rape scenes. He talked about pornographic materials depicting individuals with large penises or large breasts involved in various sex acts. On several occasions,
Thomas told me graphically of his own sexual prowess. اب آئیے سنتے ہیں کلیرنس تھامس جو ہے وہ کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں. Senator, I would like to start by saying unequivocally, uncategorically, that I deny each and every single allegation against me today that suggested in any way that I had conversations of a sexual nature or about pornographic material with Anita Hill, that I ever attempted to date her, that I ever had any personal sexual interest in her, or that I in any way ever harassed her. This is a circus. It's a national disgrace. And from my standpoint, as a black American, as far as I'm concerned, it is a high-tech lynching for uppity blacks who in any way deign to think for themselves, to do for themselves, to have different ideas. And it is a message that unless you kowtow to an old order, this is what will happen to you. You will be lynched, destroyed, caricatured by a committee of the U.S. Senate rather than hung from a tree. اس پر ایک پروفیسر تھیں کمبرلی کرینشا، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا. وہ انیٹا ہل کی ڈیفینس ٹیم کا حصہ تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اس کیس کے نتیجے میں جو پبلک اوپینین ہے وہ پولرائز ہوا. انہوں نے یہ لکھا کہ بلیکس جو ہیں ایز اے ہول وہ کلیرنس تھامس کے ساتھ تھے، اور جو وائٹ فیمنسٹ تھیں ایز اے ہول وہ انیٹا ہل کے ساتھ تھیں. جو کنزرویٹیوز تھیں وہ کنزرویٹیوز تھے وہ کلیرنس تھامس کے ساتھ تھے. جو ڈیموکریٹس تھے وہ انیٹا ہل کے ساتھ تھے. تو اس سارے جھنجٹ میں ڈاکٹر کرینشا نے لکھا کہ جو انیٹا ہل ہیں ان کی جو آواز ہے وہ بالکل مکمل طور پہ دب ہی گئی، ان کی آواز تو کسی نے سنی نہیں. پھر انہوں نے ہی ایک بہت امپورٹنٹ کیس، یعنی کہ ڈاکٹر کرینشا نے ایک بہت امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا. وہ کیس تھا ڈیگرافن ریڈ ورسز جنرل موٹرز کا کیس. ہوا کچھ یوں کہ کچھ افریقن امریکن خواتین تھیں جو جنرل موٹرز کے لیے کام کرتی تھیں، اور ان کو جو ہے وہ جاب سے فائر کر دیا گیا، ان کو جاب میں رکھا نہیں گیا. تو انہوں نے کورٹ کو اپیل کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ ہمارے خلاف امتیازی سلوک کیا گیا ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، خواتین ہونے کی بنیاد پہ ہمارے خلاف جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے. تو انہوں نے کیس کر دیا. تو کورٹ میں جب کیس گیا تو جنرل موٹرز نے یہ کہا کہ نہیں جناب، ہم نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا، ہماری فیکٹری کے اندر تو بلیکس کام کرتے ہیں. اور انہوں نے ثبوت دیا، اور واقعی جہاں پہ موٹریں بنتی تھیں، گاڑیاں بنتی تھیں، ان کی جو مشین لائن اسمبلی پہ افریقن امریکن لوگ بھی کام کرتے تھے. پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہماری فیکٹری کے اندر خواتین بھی کام کرتی ہیں، دیکھیں آفیسز کے اندر جو اکثر ہماری سیکرٹریز ہیں وہ تو خواتین ہیں. تو نہ تو ہم خواتین کے خلاف ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، ہماری فیکٹری کے اندر خواتین بھی ہیں، ہماری بزنس کے اندر خواتین، اور نہ ہم بلیکس کے خلاف ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، ہماری فیکٹری کے اندر بلیکس بھی ہیں. تو ہمارے خلاف کیوں یہ ڈسکرمنیشن کا کیس جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس میں بری ذمہ وغیرہ کیا جائے. کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ جنرل موٹرز کے حق میں فیصلہ کیا. کورٹ نے یہ کہا کہ جناب کیونکہ افریقن امریکنز بھی وہاں کام کر رہے ہیں اس لیے کوئی ریسل بیسس پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اور کیونکہ خواتین بھی وہاں کام کر رہی ہیں اس لیے جینڈر بیسس پہ بھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. جی ایم جو ہے وہ بے قصور ہے، اور کورٹ نے کیس کو ڈسمس کر دیا. مگر اسی ڈسمسل کے نتیجے میں ڈاکٹر کرینشا نے ایک نیا تصور دیا، اور انہوں نے ایک مضمون شائع کیا 1989 میں، جس میں انہوں نے نیا تصور دیا انٹرسیکشنالٹی کا، جو کہ ایک بہت بڑا اور اہم تصور بن چکا ہے. اگر آپ نے تھرڈ ویو فیمنزم کو سمجھنا ہے تو انٹرسیکشنالٹی کو سمجھے بغیر آپ تھرڈ ویو فیمنزم نہیں سمجھ سکتے. آرٹیکل کا نام تھا ڈی مارجنلائزنگ دی انٹرسیکشن آف ریس اینڈ سیکس، اے بلیک فیمنسٹ کرٹیک آف اینٹی ڈسکریمنیشن ڈاکٹرن، فیمنسٹ تھیوری اینڈ اینٹی ریسسٹ پالیٹکس. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اینٹی ڈسکریمنیشن لاز ہم نے بنائے ہیں، یعنی کہ جو امتیازی سلوک کے خلاف ہم نے قوانین بنائے ہیں، وہ ایک سنگل ایکسس پہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں، یا تو وہ دیکھیں گے کہ نسل کی بنیاد پہ کوئی امتیازی سلوک تو نہیں ہوا، یا وہ یہ دیکھیں گے کہ جنس کی بنیاد پہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوا. ان دونوں کی انٹرسیکشن کو وہ نہیں دیکھتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بلیک خواتین ہیں ان کے خلاف جو ظلم و جبر ہے وہ
ایک طرف سے تو نسل کی بنیاد پہ بھی ظلم و جبر ہے، اور دوسری طرف ان کے خلاف جو زیادتی ہے، ظلم و زیادتی ہے، وہ جینڈر کی بیس پہ، جنس کی بنیاد پہ ہے. تو ان کے اوپر ایک قسم کا کمپاؤنڈ امپیکٹ ہوتا ہے، ایک طرف سے ریس کا اور دوسری طرف سے جینڈر کا، ایک طرف سے نسل کا اور دوسری طرف سے جنس کا، جس کی وجہ سے وہ ان دو مختلف قسم کی امتیازی سلوک کے انٹرسیکشن پہ ہیں، جہاں پہ وہ دونوں کراس اوور کرتے ہیں. انٹرسیکشن کا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے کہ جہاں پہ وہ کراس اوور کرتے ہیں وہ ان دونوں کے انٹرسیکشن پہ ہیں. اور کیونکہ وہ ان دونوں کے انٹرسیکشن پہ ہیں، یعنی کہ وہ ایک طرف سے جنس کے اعتبار سے، دوسری طرف سے نسل کے اعتبار سے ان کے خلاف امتیازی سلوک ہوتا ہے، لہٰذا ان کو ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس قسم کے قوانین کے حوالے سے اور امتیازی سلوک کے حوالے سے ان کو صرف اس ایک بیسس پہ نہ دیکھا جائے کہ جی اگر ریس کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہیں ہو رہا، جی ایم والے بلیک لوگوں کو، افریقن امریکن لوگوں کو بھی ہائر کر رہے ہیں اور جی ایم والے خواتین کو بھی ہائر کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی ایم والے ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہے، کیونکہ جی ایم والے جو ہیں ڈسکرمنیٹ کن لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں؟ جو دونوں ہوں، یعنی کہ افریقن امریکن بھی ہوں اور دوسری طرف خواتین بھی ہوں. یعنی کہ بلیک خواتین کے خلاف ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے جو کہ صرف بلیکس کی کیٹیگری سے ڈیفرنٹ ہے اور خواتین کی کیٹیگری سے ڈیفرنٹ ہے. اور اس طرح سے یہ آئیڈیا کہ کئی قسم کی انٹرسیکشنز ایک دوسرے سے کئی لیولز پہ جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہو سکتی ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ ایک لیول پہ تو مرد ہو سکتا ہے اور لہٰذا اس کے خلاف کوئی خاص امتیازی سلوک نہ ہو، مگر کسی دوسرے پیمانے پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، رنگ و نسل اس کا ایسا ہو کہ اس کے خلاف نسلی ظلم و زیادتی ہو، یا مذہب کی بنیاد پہ ظلم و زیادتی ہو، یا کسی اور بنیاد پہ ظلم و زیادتی ہو. اسی طرح خاتون ہو سکتی ہے جو کہ بہت امیر ہو، مگر کیونکہ وہ خاتون ہے تو اس کے خلاف جو امتیازی سلوک ہے وہ جنس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح ہمیں کمپلیکسٹی جو ہے انٹرسیکشنلٹی کی، کہ کس طرح سے مختلف چیزیں ایک دوسرے سے کراس سیکشن کرتی ہیں، انٹرسیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی فرد پہ کس قسم کی ظلم و جبر ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایکسس ہیں جس پہ ہم کچھ لوگوں کو پریولیج کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو انڈر پریولیج کرتے ہیں، اور کوئی ایک فرد ان ایکسس پہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کن چیزوں کے حوالے سے اس کے خلاف امتیازی سلوک ہے اور کن چیزوں کے حوالے سے وہ سماج سے بہتر ہے. یہ ہے بنیادی کانسیپٹ انٹرسیکشنالٹی کا. مگر اس کی لیگل امپلیکیشن بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ اگر دو مختلف قسم کی امتیازی سلوک کی بنیاد کی انٹرسیکشن پہ ایک بندہ کھڑا ہے، ایک فرد کھڑا ہے، یا 3 یا 4 یا 5 ڈیفرنٹ چیزوں کی انٹرسیکشن پہ کوئی فرد کھڑا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہ ایکسس لیٹ سے 32 ایکسس ہم بنا لیں، 20 ایکسس بنا لیں، 10 ایکسس بھی بنا لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 مختلف پہلوؤں کی انٹرسیکشنز جو ہیں وہ تو بہت ساری مختلف کیٹیگریز کریٹ کر جائیں گی. 32 مختلف ایکسس کی جو انٹرسیکشنز ہیں اور ساری پرمیوٹیشنز ہیں انٹرسیکشنز کی، اس کے نتیجے میں تو بہت ہی زیادہ سینکڑوں انٹرسیکشنالٹیز جو ہیں وہ قائم کی جا سکتی ہیں. اس کو پازیٹیو اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور نیگیٹیو اینگل سے بھی. پازیٹیو اینگل اس سینس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ٹرو کمپلیکسٹی آف لائف ہے اس کو ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کہ زندگی ہے بھی اس طرح سے کوئی اتنی سادہ بھی نہیں ہے کہ ایک ایکسس پہ اس کو سمجھا جا سکے. دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو قانونی شکل دینی ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ ایک اور فیمنسٹ کو میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا جن کا نام ہے ڈاکٹر پیٹریشیا ہل کالنز. بڑی انکریڈبل میرا خیال ہے کہ انٹلیکچوئل ہیں، ایکیڈیمک ہیں. ان کی کتاب ہے جو 1990 میں تقریباً اسی وقت شائع ہوئی، جس کا نام ہے بلیک فیمنسٹ تھاٹ، نالج، کانشیسنس اینڈ دا پالیٹکس آف امپاورمنٹ. اس میں بھی انہوں نے یہی تصور کو، انٹرسیکشنالٹی کے تصور کو لیا اور انہوں نے کہا کہ ریس، کلاس، جینڈر اور آپ کی جو سیکشوالٹی اور آپ کا جو نیشن ہے، یعنی کہ ریس، کلاس، جینڈر، سیکشوالٹی، نیشن، 5 چیزیں ہو گئیں. یہ انٹرسیکشن جو ہیں ان کا جو آپس کا جو ایک دوسرے پہ اثر ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک فرد جو ہے اس کے خلاف کوئی امتیازی سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں کہ جو بلیک ویمن ہیں، جو افریقن امریکن خواتین ہیں، ان کے خلاف جس قسم کا امتیازی سلوک ہوتا ہے وہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم ان کے تجربات کو سیکھ کے، سمجھ کے
دوسرے لوگوں کے خلاف جو امتیازی سلوک ہوتا ہے اس حوالے سے اسباق بھی لے سکتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں جو تھیوری یہاں پہ پیدا ہوئی، اسی تھیوری کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی کے خلاف اگر سیکشول اورینٹیشن یا اس کی نسل یا اس کے کلاس کی بنیاد پہ اس پہ امتیازی سلوک کیا جائے، اس کے طبقے کی بنیاد پہ اس پہ امتیازی سلوک کیا جائے، تو ہم بلیک خواتین کا جو لیوڈ اور ریئل ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ اس مختلف قسم کے جو امتیازی سلوک ہیں ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پیٹریشیا ہل کالنز یہ کہتی ہیں کہ elites possess the power to legitimize the knowledge that they define as theory as being universal, normative and ideal۔ اب یہ بڑا دلچسپ آئیڈیا کیونکہ یہاں پہ آپ کو فوکو کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے۔ فوکو بڑا اہم فلاسفر ہے اور فوکو کا کہنا یہ تھا کہ جو پاورفل لوگ ہیں جن کے پاس ایک قوت ہے وہ نالج سسٹمز بناتے ہیں اور اپنی پاور کو بنیادی طور پہ نالج سسٹمز کے ذریعے ہی مینٹین کرتے ہیں، اور یہ نالج سسٹمز وہ ایسے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ سائنٹیفک ہیں، آبجیکٹیو ہیں، نارمل ہیں، آئیڈیل ہیں، یونیورسل ہیں، ہر جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں، معروضی ہیں، حقیقی ہیں، سائنسی ہیں وغیرہ وغیرہ، منطقی ہیں، مگر حقیقت میں ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ منطقی ہوں اور حقیقی ہوں اور سائنسی ہوں اور بین الاقوامی ہوں وغیرہ وغیرہ، مگر ان کا مقصد بہت سادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اقتدار میں رکھا جائے جنہوں نے ان فلاسفیز کو بنایا ہے، اور انہوں نے ان فلاسفیز کو بنایا، نیریٹیوز کو بنایا اس مقصد کے لیے کہ وہ اقتدار میں رہیں۔ تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کوئی چیز درست ہے یا غلط ہے، فوکو نے ہمیں یہ سبق سکھایا، مگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے اقتدار کس کا قائم ہوتا ہے، کس کو فائدہ ہوتا ہے، کون پریویلیج پوزیشن میں آ جاتا ہے، کون جو ہے دوسرے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ سوال سب سے اہم ہے، نہ کہ یہ سوال کہ سچائی کیا ہے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ فوکو کا یہ کہنا تو نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سچی ہو یا جھوٹی ہو، یا یہ کہ آبجیکٹیو دنیا ہے ہی نہیں، مگر اس کا یہ ضرور کہنا تھا کہ اس چیز تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے، سچائی تک پہنچنا، اور جو فلاسفرز یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، ہمیشہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تھیریز کو، ان ٹروتھ کلیمز کو اسکیپٹکلی اینالائز کیا جائے۔ تو پیٹریشیا ہل کالنز بھی یہی بات کہہ رہی ہیں کہ جو ایلیٹس ہیں وہ نالج سسٹمز کریٹ کرتی ہیں جو کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے، مگر اصل میں وہ سچائی نہیں ہوتی۔ اب وقت یہ آ گیا، پیٹریشیا ہل کالنز کنکلوڈ کرتی ہیں کہ جو بلیک ویمن ہیں، جو افریقن امریکن ویمن ہیں، وہ اب صرف خیالات نہیں ان کے ذہن میں آتے کہ کاش ایسے ہوتا یا ویسے ہوتا، مگر اب ایک ایسا وقت شروع ہو رہا ہے تاریخ میں، افریقن امریکنز کی تاریخ میں، کہ جب بلیک ویمن اپنی تھیوری خود پریزنٹ کر رہی ہیں، ایسی تھیوریز بنا رہی ہیں جو کہ ان کی نجات کا باعث بن سکیں، اور پیٹریشیا ہل کالنز اور ڈاکٹر کرینشاو وغیرہ جو ہیں وہ انہی کی عکاسی کر رہی ہیں اور نمائندگی کر رہی ہیں۔ پیٹریشیا ہل کالنز کہتی ہیں working the cracks within the system however requires learning to speak multiple languages of power convincingly۔ اگر آپ نے اقتدار کے کرسی کے ارد گرد گھوم کے معاملات کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کو وہ کریکس ڈھونڈنے پڑیں گے جن کو کہ آپ منیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ کریک سے مطلب ہے وہ دڑاڑیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ جن کے اندر آپ گھس کے تو چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو وہ زبان بھی سیکھنی پڑے گی جو کہ بنیادی طور پہ حاکم طبقے یا حاکم قوتوں کی زبان ہے۔ انہی کی زبان کو ماسٹر کر کے آپ ان دراڑوں کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ پیٹریشیا ہل کالنز کہتی ہیں oppressed groups are frequently placed in the situation of being listened to only if we frame our ideas in the language that is familiar to and comfortable for a dominant group. This requirement often changes the meaning of our ideas and works to elevate the ideas of the dominant group۔ حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں بھی اسی زبان میں بات کرنا پڑتی ہے جو زبان حکمران طبقہ یا حاکم لوگ سمجھتے ہیں۔ ان کی ٹرمینالوجی ہے سائنٹیفک ریشنلسٹ قسم کی ٹرمینالوجی، ڈیموکریسی، انلائٹنمنٹ، یہ اسی فریم ورک کے اندر آپ کو اپنی بات کرنی پڑتی، پھر وہ آپ کی بات قبول کرتے ہیں، ادروائز وہ آپ کی بات قبول نہیں کرتے۔ مگر وہ فریم ورک جو ہے اس کا جو اوورآل نتیجہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہی حاکم رہتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے فریم ورک کے اندر بات کرتے ہیں تو نتیجہ ہمارے لیے کوئی مثبت نہیں نکلتا۔ پھر ان کا ایک بہت اہم نقطہ یہ تھا کہ افریقن امریکنز کے خلاف جو اوپریشن ہے اس کا مقابلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب کہ افریقن امریکن کمیونٹی کے اندر جو خواتین ہیں
ان کے خلاف جو پیدرسری ظلم و زیادتی ہے اس کو ختم نہ کیا جائے، اور LGBT کمیونٹی کے خلاف جو ظلم و زیادتی اس کو بھی ساتھ ساتھ ختم نہ کیا جائے، جب تک امتیازی سلوک کو افریقن امریکن کمیونٹیز کے اندر سے نہیں ختم کیا جائے گا تو افریقن امریکن کمیونٹیز کے خلاف بالعموم جو امتیازی سلوک ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں ایک اور بلیک فیمنسٹ آتھر کی طرف جن کا نام ہے آڈری لارڈ۔ یہ ایک پوئٹ بھی تھیں، ایک فیمنسٹ بھی تھی، اپنے آپ کو ڈفرنس فیمنزم کہتی ہیں۔ ایک انٹرسیکشنل فیمنزم ہوا، یہ ڈفرنس فیمنزم ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وائٹ عورتوں نے، فیمنسٹوں نے جو ہمیں تھیوری وغیرہ بتائی ہے اس کے نتیجے میں جو بلیک خواتین ہیں ان کے حالات زندگی بہتر ہونے کے بجائے پہلے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ ہمیں بلیک عورتوں کو خود اپنی تھیوری جو ہے وہ بنانی چاہیے، اور وہ تھیوری ہوگی دا تھیوری آف ڈفرنس، انہوں نے اس کا نام دیا۔ وہ کہتی ہیں دی آئیڈیا دیٹ دا بائنری opposition between men and women is overly simplistic, although feminists have found it necessary to present the illusion of a solid unified whole. The category of woman itself is full of subdivisions. یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے ایک ڈویژن کی ہے، ایک طرف مرد ہیں دوسری طرف خواتین ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، مردوں کی جو حاکمیت ہے اس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ مگر یہ انتہائی ایک سمپلسٹک قسم کی بات ہے، کیونکہ اگر آپ اس کیٹیگری کو دیکھیں، خواتین کی کیٹیگری کو دیکھیں، تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ خواتین کی یہ جو کیٹیگری ہے اس میں بہت مختلف قسم کی خواتین ہیں، بہت ڈفرینسز ہیں خواتین کے درمیان۔ اسی کو ڈفرینس فیمنزم کہا جائے گا۔ طبقات کے اختلافات ہیں، رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، سیاسی سوچ کے اختلافات ہیں، سیکشول اورینٹیشن کے اختلافات ہیں۔ تو ان اختلافات کو ہم نے ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فی الحال جو ہے وہ شاید کچھ عرصے میں ہم نے دبا کے رکھا، مگر حقیقت میں یہ اختلافات جو ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمر کے اعتبار سے جو ڈفرینسز ہیں ہمارے درمیان، ریس کے یعنی نسل کے اعتبار سے جو ڈفرینسز ہیں، کلاس طبقے کے اعتبار سے جو ڈفرینسز ہیں، اور ظاہری بات ہے جنس کے حوالے سے جو ڈفرینسز ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈفرینسز ہیں۔ ان ڈفرینسز کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ویسٹرن فلسفی ہے اور ویسٹرن یورپین ہسٹری ہے، آڈری لارڈ کا یہ کہنا تھا، وہ انتہائی سمپلسٹک، اور یہاں آپ کو دوبارہ فوکو کے ایکوز بہت نظر آئیں گے، اور ڈیریڈا کے بھی ایکوز نظر آئیں گے، پوسٹ ماڈرنزم کے ایکوز نظر آئیں گے۔ فکر نہ کریں، یہ ڈیریڈا اور فوکو کو میں ایک اور سیپریٹ لیکچر میں کور ضرور کروں گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سارا کچھ مبحث ملے گا کہ یہ آڈری لارڈ اور پیٹریشیا ہل کولنز اور باقی لوگ جو تھیوری پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ جڑتے ہیں۔ مگر بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ویسٹرن فلسفی، ہسٹری، ویسٹرن تھاٹ کے اندر ہم ان سمپلسٹک کیٹیگریز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، بائنری اپوزٹس میں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف مرد ہے دوسری طرف عورت ہے، ایک طرف دن ہے دوسری طرف رات ہے، ایک طرف زندہ ہے دوسری طرف مردہ ہے، ایک طرف افریقن امریکن ہے دوسری طرف وائٹ ہے۔ یہ بائنریز ہم نے بنائی ہوئی، یہ بائنریز غلط ہیں، اور جو اصل کمپلیکسٹی ہے زندگی کی وہ تو بہت زیادہ اس میں ڈفرینسز ہیں، نظر آتے ہیں، اختلافات نظر آتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے مخالفت نظر آتی ہے کئی بنیادوں پر۔ تو ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان جو ڈفرینسز ہیں ان کو سمجھے بغیر اگر ہم محض ان ڈفرینسز کو اگنور کر دیں اور یہ بڑی بڑی بائنری اپوزٹس بنا دیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں در حقیقت آڈری لارڈ کا یہ کہنا تھا، ہر اپریشن یعنی ظلم و جبر کی ہائرارکی کے خلاف لڑنا ہوگا۔ ہائرارکی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اوپر ہو اور کوئی نیچے ہو۔ اوپر سے مراد یہ کہ کسی کے پاس زیادہ قوت ہو، اقتدار ہو، اختیار ہو، اور کسی کے پاس کم قوت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو۔ میں جسمانی طاقت کی بات صرف نہیں کر رہا، میں سماجی طاقت کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس زیادہ سماجی طاقت ہو، کسی کے پاس کم سماجی طاقت ہو۔ اس کے نتیجے میں ایک ہائرارکی پیدا ہوتی ہے، سوشل سٹیٹس کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا سوشل سٹیٹس کم ہوتا ہے۔ یہی وہ سوشل ہائرارکی ہے جس کے خلاف آڈری لارڈ جو ہے جدوجہد کری، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہم نے جو ہے نا بہت ساری کیٹیگریز کو سمپل کیا کہ نہیں جی، جو مرد اور عورت کے درمیان ہائرارکی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ فیمنزم کا کام تھا۔ یا پھر جو بلیکس اور وائٹس کے جو نسل کی بنیاد پہ ہائرارکی قائم کی گئی ہے اس کو ختم کرنا ہمارا بنیادی کام ہے۔ تو ہم نے باقی ساری جو ہائرارکیز تھیں سوشل سٹیٹس میں جو ڈفرینس تھا اس کو اگنور کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بلیکس نے، افریقن امریکنز نے یہ کہا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اختلافات ہوں گے مگر اس کو ذرا خاموش کریں، فی الحال ہم اپنے نسل کے اعتبار سے، اپنی ریس کے اعتبار سے جو حقوق ہیں اس کو، ریسزم کو ختم کریں اور اس کے حوالے سے کام کریں۔ اسی طرح وائٹ فیمنسٹ نے یہ کہا کہ جی ہاں، ہم مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ افریقن امریکن
امریکنز کے حالات اور وائٹ لوگوں کے حالات میں فرق نہیں ہے، مگر یہ غیر اہم ہے ہم ساری بیویوں کو، عورتوں کو پہلے اکٹھا ہونا پڑے گا اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اور اسی طرح مارکسسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی طبقات کے اندر بھی فرق ہوتے ہیں مگر پہلے سارے طبقے کو اکٹھا ہونا پڑے گا، لڑنا پڑے گا. ان ڈفرینسز کو ہم آپ ختم نہیں کریں گے، ہم نے تمام ہائرارکیز کو اکٹھے بیک وقت اٹیک کرنا ہے اور بیک وقت ان کو جو ہے وہ شکست دینی ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں بیل ہکس پہ، جو بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں افریقن امریکن فیمنسٹ ہیں، پرولیفک رائٹر ہیں. انہوں نے اتنا لکھا ہے، 30 کتابوں کی وہ مصنف ہیں. وہ کہتی ہیں ٹو بی ان دا مارجنز از ٹو بی پارٹ آف دا ہول بٹ آؤٹ سائڈ دا مین باڈی. جب آپ سوسائٹی کے مارجنز پہ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے مین سٹریم میں نہیں ہوتے، تو آپ سوسائٹی کا حصہ بھی ہوتے ہیں مگر آپ باہر سے جو ہے وہ اندر کی طرف جھانک رہے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہا، بڑی سخت تنقید کی بلیک نیشنلزم پہ، اپنی کمیونٹی پہ، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو افریقن امریکن موومنٹ تھی وہ انتہائی مسوجنسٹ تھی اور وہ خواتین کو حقوق نہیں دینا چاہتے تھے. مسوجنسٹ سے مطلب یہ ہے کہ اس میں خواتین کی عزت اور احترام اور برابری جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. اور جو فیمنسٹ موومنٹ تھی دوسری طرف، وہ بالکل اپر کلاس کی موومنٹ تھی، وہ وائٹ مڈل کلاس لوگوں کی موومنٹ تھی. اس میں افریقن امریکنز کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جو افریقن امریکن موومنٹ میں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یعنی کہ فیمنسٹ موومنٹ جو تھی وہ غریب مزدور طبقے کی، خاص طور پہ افریقن امریکن خواتین کی جو مسائل ہیں ان کو بالکل آرٹیکولیٹ نہیں کرتی تھی، ان کی عکاسی نہیں کرتی تھی. ان کے وہ نعرے بھی بالکل مختلف تھے، ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ بھی بالکل مختلف تھیں. اور اس کے نتیجے میں، کیونکہ یہ ایک وائٹ اپر کلاس موومنٹ تھی، اس کے نتیجے میں ایکچولی سیکسزم، ریسزم اور کلاسزم ختم ہونے کے بجائے بڑھ گیا. یعنی کہ جنسی اور نسلی اور طبقاتی جو ظلم و جبر ہے وہ ختم ہونے کے بجائے انفیکٹ ری انفورس ہو گیا، زیادہ پہلے سے مضبوط ہو گیا. فیمنزم جو ہے وہ سوشل ایکوالٹی ہے ہی نہیں. کتنی عجیب سی بات کر دی بیل ہکس نے. کہتی ہیں فیمنزم جو ہے وہ ایکوالٹی کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے، ہم تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتی ہیں فیمنزم سیکس ٹو میک ویمن ایکول ٹو مین. اگر فیمنزم کا یہ مقصد ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں برابر ہو جائیں، then it is impossible because in western society not all men are equal. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب مرد ہی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے تو عورت اور مرد کو برابر کیسے کیا جائے؟ یہ تو ناممکن قسم کی بات ہے. بیل ہکس مزید یہ کہتی ہیں women in lower class and poor groups, particularly those who are non-white, would not have defined women's liberation as women gaining social equality with men, since they are continually reminded in their everyday lives that all women do not share a common social status. اگر black working class women فیمنسٹ موومنٹ کو ڈیولپ کرتی، ڈیفائن کرتی، اس کی تھیوری بناتی، تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتی کہ فیمنسٹ موومنٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر ہو جائیں. کیونکہ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، نہ تو ہمیں مرد برابر نظر آتے ہیں، نہ ہمیں عورتیں برابر نظر آتی ہیں، تو عورت اور مرد کے برابر ہونے کا سوال تو بہت ہی ابہام پیدا کرتا ہے اور کنفیوژن پیدا کرتا ہے، نہ کہ کلیئرٹی پیدا کرے. بیل ہکس کہتی ہیں کہ many women active in feminist movement do not have radical political perspectives and are unwilling to face these realities, especially when they as individuals gain economic self-sufficiency within the existing structures. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ feminist movement کے اندر بہت ساری خواتین ہیں جو بالکل بھی ریڈیکل نہیں ہیں اور نہ وہ چاہتی ہیں کہ سماج کے اندر کوئی بہت بنیادی یا بڑی تبدیلی ہو. اگرچہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ بہت ریڈیکل ہیں اور چاہتی ہیں سماج میں تبدیلی ہو، مگر حقیقت میں وہ بالکل ریڈیکل نہیں ہیں. ان کے وہ جو ریئلٹیز ہیں، ورکنگ کلاس بلیک ویمن کی جو ریئلٹیز ہیں، ان کا وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کو وہ قیادت پکڑانے کے لیے بھی تیار نہیں، ان کی سوچ کو قیادت دینے کے لیے تیار نہیں، ان کو وہ اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں. اور خاص طور پہ اس میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ان کو انفرادی طور پہ دیکھیں تو اس تحریک کے نتیجے میں بھی وہ اپنے کریئرز، اپنی معاشی جو حالات ہیں ان کو بہت بہتر کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور لہٰذا ان کے جو مسائل ہیں طبقاتی اعتبار سے اور نسل کے اعتبار سے ان کا بلیک ویمن سے کوئی تعلق نہیں، بلیک ورکنگ کلاس ویمن سے کوئی تعلق نہیں. بیل ہکس یہ کہتی ہیں کہ فیمنزم شوڈ ناٹ بی اے سیپریٹسٹ آئیڈیالوجی. فیمنزم کو علیحدگی پسند نہیں ہونا چاہیے. کس سے علیحدگی پسند؟ ملک سے تو علیحدہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، مردوں سے علیحدگی پسند نہیں ہونا چاہیے. مردوں سے علیحدہ ہو جانا، مردوں سے علیحدہ تنظیمیں بنا لینا، تحریکیں بنا لینا، آرگنائزیشنز بنا لینا نہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں وی مسٹ الاؤ مین ان ٹو دا فیمنسٹ موومنٹ. مرد جو ہیں وہ بھی فیمنسٹ موومنٹ کا ان کو بھی حصہ ہونا چاہیے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بحیثیت مجموعی یہ جو نیا قسم کا فیمنزم تھا، اس میں جو
इंटेलेक्चुअल्स हमें सामने नज़र आती हैं, उसमें डॉक्टर क्रैनशॉ, डॉक्टर कॉलिंस, डॉक्टर बेल हुक्स, ऑड्री लॉर्ड, एलिस वॉकर, अनीटा हिल, मतलब बहुत सारे आपको अफ्रीकन अमेरिकन ख़वातीन नज़र आ रही हैं। और ये इन्होंने ना सिर्फ एक तरफ फेमिनिज़म पर तनकीद की, मगर दूसरी तरफ जो अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट थी उस पर भी तनकीद की। इनफैक्ट कुछ तो इसमें से ऐसी लोग भी थी जिन्होंने फेमिनिज़म से आइडेंटिफाई करना ही छोड़ दिया और उन्होंने अपना नाम दे दिया वुमनिस्ट। उन्होंने कहा हम फेमिनिस्ट नहीं हैं, हम वुमनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट तो उन वाइट ख़वातीन की तहरीक है, हम ख़वातीन अपनी तहरीक का नाम वुमनिस्ट रखेंगे, ये एलिस वॉकर ने मिसाल के तौर पे कहा। मगर ये जो तस्वर था इंटरसेक्शनलिज्म का, ये बड़ा मकबूल हो गया। एक नारा जो है जो बहुत ही आम हुआ वो था माई फेमिनिज़म विल बी इंटरसेक्शनल और इट विल बी बुलशिट। यानी कि वो जो पुराना 60s का फेमिनिज़म है वो तो सिर्फ बकवास है, क्योंकि वो इस चीज़ को पहचानता ही नहीं, रेस और क्लास के मामलात को पहचानता ही नहीं, तमाम ख़वातीन को एक कैटेगरी के अंदर शामिल कर लेता है। इस तहरीक पे एक और ख़ातून है डोरथी ई स्मिथ, उन्होंने भी एक बहुत दिलचस्प आइडिया दिया। उनके आइडिया का नाम है स्टैंड पॉइंट फेमिनिज़म। स्टैंड पॉइंट फेमिनिज़म का मतलब ये हुआ कि जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ से आपका क्या नुक्ता नज़र बनता है। तो डोरथी स्मिथ कहती हैं कि hierarchies naturally create ignorance about social reality and critical questions. Those at the bottom of those ladders have a perspective that makes it easier to explain social problems. यानी कि आप अगर पौड़ी पे खड़े हुए हैं तो समाज की जो हायरार्की है, समाजी पौड़ी पे खड़े हुए हैं, और पौड़ी के आप ऊपर खड़े हुए हैं तो ऊपर से आपको दुनिया बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है, और अगर आप पौड़ी के नीचे खड़े तो नीचे से आपको दुनिया बड़ी नीचे नज़र आती है। आप को दुनिया जो नज़र आती है, नॉट जस्ट फिजिकली, मगर इंटेलेक्चुअली जो आपको दुनिया नज़र आती है वो आप कहाँ खड़े हैं समाज के अंदर, उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, उस पर बहुत ज़्यादा असर रखती है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो समाज में किस तबके से आपको आपका पर्सपेक्टिव कायम हो रहा है, उसका बहुत बड़ा असर आप पर होना ही होना है, लाजमी है ये, इससे आप बच नहीं सकते। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो लोग जो कि समाजी पौड़ी में लैडर, सोशल लैडर में नीचे खड़े हैं, उनका स्टैंड पॉइंट समझना, उनका सब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट समझना भी एक इंतहाई ज़रूरी बात है। उनका नुक्ता नज़र को समझने के नतीजे में हम समाज को सिर्फ एक तरफ़ा नहीं देखेंगे, बल्कि हम एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में कामयाब होंगे, और ये एक अहम पर्सपेक्टिव साबित हो सकता है। अब ये जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र कायम हुए, एक उसका नुक्ता नज़र जो ऊपर से देख रहा है, उसका नुक्ता नज़र जो नीचे से देख रहा है, जो नीचे से शख्स देख रहा है उसको मुसलसल अपने नुक्ते नज़र को उन अल्फाज में, उस टर्मिनोलॉजी में, उस फ्रेमवर्क में, उस नैरेटिव के अंदर फिट करना पड़ रहा है जो कि ऊपर वाले कुव्वतों ने तय किया। अगर इन्होंने तय कर लिया है कि एक अच्छा रिसर्च पेपर इस तरह से लिखा जाता है, उसकी ये रैशनैलिटी होती है, उसका ये तरीका होता है लिखने का, उसका ये नैरेटिव होना चाहिए, उसका ये एविडेंस का क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह, तो जो नीचे वाले लोग हैं उनको भी उसी ज़बान के अंदर वो लिखना पड़ता है। और ये जो अमल है कि नीचे वाले लोगों को मुसलसल अपनी बात, अपनी आवाज़, अपना नुक्ता नज़र उस ज़बान में बयान करना पड़ता है जो उनकी है ही नहीं, जो उनके नुक्ता नज़र से जन्म ही नहीं लेती। इसके नतीजे में जो नीचे वाले लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ी एलिनेशन होती है। मुझे इससे याद आता है हमारे जो पंजाबी ज़बान पे काम करने वाले दोस्त हैं, वो हर वक्त यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम ख्वाब पंजाबी में देखते हैं, हम सोचते पंजाबी में हैं, हम उठते बैठते लतीफ़े हमारे पंजाबी में होते हैं, हम अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने माँ प्यो से पंजाबी में बात करते हैं, मगर जब हम सियासत करने जाते हैं तब हमें सारी उर्दू में बात करनी पड़ती है, या हमें जब हम फॉर्मल कोई बात करने जाते हैं वहाँ हमें उर्दू में बात करनी पड़ती है, और उर्दू में हमारी वो रवानगी नहीं है। लिहाजा हम महसूस ऐसे करते हैं जैसे हमें किसी ने हमें जो हमारे जो एहसासात हैं उनका हम उस तरह से इजहार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी मादरी ज़बान में बात नहीं कर रहे। अब ये तो ज़बानों का मसला है। डोरथी स्मिथ जो है ज़बानों के एतबार से बात नहीं कर रही, मगर क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेरिका के अंदर जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो भी अंग्रेज़ी बोलते हैं, अपर क्लास लोग भी अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनका अंदाज़ बोलने का मुख्तलिफ तो है, मगर डोरथी स्मिथ इससे बढ़कर बात ये कर रही हैं कि अपर क्लास ने एक किस्म की, या ताकतवर लोगों ने, क्लास की सिर्फ बात नहीं हो रही, ताकतवर लोगों ने एक फ्रेमवर्क, साइंटिफिक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, और उस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर हमें मज़दूर तबके के, महकूम तबके के लोगों को बात करनी पड़ती है, और इसी से इससे महकूम तबका जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिनेशन फील करता है।
اس کی جگہ انہوں نے ڈیوائز یہ کیا میتھڈالوجی یہ بتائی کہ انسٹیٹیوشنل ایتھنوگرافی کرنی چاہیے. ایتھنوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک جس گروپ کو آپ سٹڈی کر رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ سٹڈی کر رہے ہیں، ان کے اندر آپ رہیں اور ان کے نقطہ نظر سے آپ دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں. اس کو ہم کہیں گے ایتھنوگرافی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روز مرہ کے سوشل ریلیشنز کو دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسکول میں کیا حالات ہیں، کیا سماجی تعلقات ہیں، آپ کی شادی میں کیا سماجی تعلقات ہیں، آپ کے کام میں، آپ کی روز مرہ کی زندگی میں کیا تعلقات ہیں، اور وہ کون سے ادارے ہیں جو کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور اس کو لمٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. وہ کون سے ادارے، اس کی ایتھنوگرافی کرنا انتہائی ضروری. ڈیلی ایکٹیویٹی کو سمجھنا، کیونکہ اصل میں ساری جو آپریشن ہے وہ تو یہ روزمرہ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جوڈتھ بٹلر کے حوالے سے، جن کا بہت ہی فنڈامنٹل اور بہت ہی اہم اثر ہوا تھرڈ ویو فیمنزم پہ. مگر ان پر بات کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا سیکنڈ ویو فیمنزم کو ریویو کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان کے خیالات کو سیکنڈ ویو فیمنزم کے تسلسل میں سمجھ سکیں. مجھے سارا رستہ 1949 واپس جانا پڑے گا، جب سیمون ڈے بووار نے اپنی کتاب لکھی تھی دی سیکنڈ سیکس، اور اس میں انہوں کا ایک بڑا مشہور فقرہ تھا کہ ون از ناٹ بورن بٹ رادر بیکمز اے وومن. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ بچہ پیدا تو ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مگر عورت نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح اس کی ادائیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں جو سماج ایک بچے کو سکھاتا ہے یا ایک بچی کو سکھاتا ہے. یعنی کہ اس سینس میں عورت کیا ہے، ایک بچی جو ہے وہ سیکھتی ہے سماج سے، اس کی سوشلائزیشن ہوتی ہے انٹو وومن ہوڈ. اس کو سکھایا جاتا ہے کہ عورت کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، اور اس تصور کو کہ عورت کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، اس کا نام پڑا جینڈر. یعنی جینڈر جو ہے وہ کسی مرد یا عورت بچے کی سوشلائزیشن کا نام ہے کہ مرد ہونے کے لیے تمہیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے یا عورت ہونے کے لیے تمہیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. یہ چیزیں وہ ہیں جو مرد کرتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو عورتیں کرتی ہیں، یہ ادائیں وہ ہیں جو عورتوں کی ہیں، یہ ادائیں وہ ہیں جو کہ مردوں کی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس سوشلائزیشن کا نام ہے جینڈر. اب آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دو کیٹیگریز بن گئی. ایک ہو گئی آپ کی بایولوجیکل سیکس کہ آپ مرد پیدا ہوئے یا عورت پیدا ہوئی، اور دوسری ہو گئی کہ آپ کی سوشلائزیشن. چلیں آپ شاید مرد پیدا ہوں مگر ہو سکتا ہے آپ ہوں مرد بایولوجیکلی مگر آپ کی سوشلائزیشن ایز این عورت ہو جائے، یا آپ ہوں عورت بایولوجیکلی مگر آپ کی سوشلائزیشن جو ہے وہ ایز اے مرد ہو جائے. یہ بھی ممکن ہے، یا ایٹ لیسٹ تھیوریٹکلی پاسبل ہے. ایکچوئل سوسائٹی میں تو شاید ایسے نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، مگر تھیوریٹکلی پاسبل ہے. تو یعنی سوشلائزیشن ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی وہ کلچر، وہ ثقافت جو آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ عورت ہونا یا مرد ہونا کیا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور آپ کی بایولوجی بالکل اس سے ایک علیحدہ چیز ہے. اس کو ہم کہیں گے سیکس جینڈر ڈفرینسیشن، کہ سیکس جو ہے وہ آپ کی بایولوجی ہے اور جینڈر جو ہے وہ آپ کی سوشلائزیشن ہے. اور یہ بہت اہم ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ تھا. دوسرا اہم کانسیپٹ جو سیمون ڈے بووار نے انٹروڈیوس کرایا وہ یہ تھا کہ جو جینڈر ڈسکرمنیشن کی بنیاد ہے، اینگلز نے اس سے پہلے جو لکھا اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی تقریباً کم و بیش یہی پیراڈائم دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ ریپروڈکٹیو سائیکل کے اندر ہے، کہ کیونکہ عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کا سماجی کردار بچہ پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو محدود کر دیا گیا ہے گھر میں، اس کو محدود کر دیا گیا ہے چند شعبوں تک، اس کو محدود کر دیا گیا چادر چار دیواری تک. ساری کی ساری محدود کرنے کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اس کی بایولوجی ہے. اب اس کو تھرڈ ویو فیمنسٹ اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل اسینشلزم، کہ کیونکہ اس کی بایولوجی ایک طرح سے، اسی لیے اس کو جو ہے وہ ایک سوشل کیٹیگری کے اندر ڈالا گیا ہے. اور سیمون ڈے بووار کی کوشش یہ تھی کہ اس کی جو بھی بایولوجی ہو، جو اس کی سوشلائزیشن ہے، اس کی بایولوجی سے کوئی تعلق نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر بایولوجی سے تعلق نہیں، اگر ہم بایولوجی کو چھوڑ دیں تو پھر وہ سوشلائزیشن کی بنیاد کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے کہ جس پر کسی ایک جنس کے خلاف امتیازی سلوک کیا جاتا ہے؟ تو سیمون ڈے بووار نے اس کا جواب دیا کہ اس کی بنیاد ہے دی ادرائزیشن، جو کہ ہیگل کا ایک کانسیپٹ ہے. ہیگل کا کانسیپٹ بڑا مختصر سمجھانا پڑے گا، اگرچہ بڑا دلچسپ کانسیپٹ ہے، بڑا لمبا کانسیپٹ ہے، مگر وہ یہ ہے کہ جب ایک سبجیکٹ جس سبجیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ ایک سیلف کانشیس بینگ جو اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، ایک ایسا بینگ جو سوچ رکھتا ہے، وہ کسی ایسے دوسرے بینگ سے ملتا ہے جو خود بھی سوچ سکتا ہے،
یعنی دو سبجیکٹیوٹیز کا یا دو سبجیکٹس کا جب آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ کرائسس آف ریکگنیشن بن جاتا ہے. ایک بندہ جو ہے, اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو خود سوچ رہا ہے تو میں اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتا, یا اس کو ایسے ریکگنائز کرتا ہوں جیسے وہ میں خود ہی ہوں, اور اس میں ایک کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ول اس پر امپوز کروں. میں کوشش کروں کہ وہ میری بات مانے, جس طرح کوئی آبجیکٹ میری بات مانتا ہے وہ بھی میری بات مانے. اس میں اس کو آبجیکٹیفائی کر دیتا ہوں. آئی ٹرائی ٹو آبجیکٹیفائی کا مطلب یہ کہ میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو کہ میں کسی آبجیکٹ کے ساتھ کروں. آبجیکٹ کو تو میں جو مرضی کروں, میں اس کو پھینک دوں, اس کو میں کیچ کر لوں, جیسے مرضی اس کو میں کروں وہ میری بات مانے گا. اسی طرح ہم انسانوں کو بھی آبجیکٹیفائی کریں گے. سب سے پہلے اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے ہیگل نہیں کہہ رہا کہ ہم انسانوں کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم ان سے معاشی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم اس وجہ سے آبجیکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے, ایک ایگزسٹینشل آپ کہہ لیں قسم کا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میں خود سوچ سکتا ہوں, مگر یہ کیا شے آ گئی ہے, یہ کیوں سوچ سکتی ہے, اور کیا یہ وہی چیز سوچ رہی جو میں سوچ رہی ہوں اگر یا سوچ رہا ہوں, اور اگر یہ سوچ رہا ہے تو یہ وہ چیز کیوں نہیں سوچ رہا جو میں سوچ رہا ہوں, لہٰذا یہ وہ چیز سوچے جو میں سوچ رہا ہوں, اور ہم اپنی ول امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ایک ڈیتھ میچ ہو جاتا ہے. ڈیتھ میچ میں دونوں کوشش کرتے ہیں کہ کس کی ول جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے. ایک کی ول ڈومینیٹ کر جاتی ہے, وہ ماسٹر بن جاتا ہے, دوسرا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے, وہ سلیو بن جاتا ہے, اور اس طرح ایک ماسٹر سلیو ڈائلیکٹک جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. مگر اس ماسٹر سلیو ڈائلیکٹک کی ہیگل یہ کہہ رہا ہے, مارکس جو ہے وہ تو کہتا ہے نا اس کی ایک معاشی بنیاد ہے, ایک مادی بنیاد ہے. ہیگل کہہ رہا ہے اس کی کوئی مادی بنیاد نہیں, یہ صرف انٹلیکچوئل ایک پروسیس کے نتیجے میں. تو سیمون ڈے بووار نے یہی ہیگیلین پیراڈائم لے کر تو جینڈر کو سمجھنے کی کوشش کی, اور اس نے یہ کہا کہ مرد اور عورت دو سبجیکٹیوٹیز ہیں. جب ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو مرد نے عورت کو آبجیکٹیفائی اور ادرائز کیا ہے اپنی ول اس پر امپوز کرنے کے لیے, اور اس میں وہ کامیاب رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ مرد کے ریلیشن شپ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے. مرد جو ہے وہ سبجیکٹ آف ہسٹری ہے, اصل میں جو موضوع ہے تاریخ کا وہ تو مرد ہے, اور عورت صرف موضوع اس سینس میں ہے کہ مرد پہ اس کے کیا اثرات ہیں. اگر آپ کہانیاں بھی پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے, یا فلمیں دیکھیں تو اس میں آپ پرانی فلمیں کم سے کم دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مین ہیرو مرد ہے, اور جو عورت ہے اس کے اندر اس کا صرف کردار یہ ہے کہ وہ اس مرد کو کس طرح تبدیل کرتی ہے مخالفت میں یا اسے پیار میں وغیرہ وغیرہ. وہ ہمیشہ اس کے ریلیشن شپ میں ڈیفائن ہوتی ہے. تو اس طرح مردوں نے عورتوں کو ادرائز کیا, ادر بنا دیا, ان کو سٹوری سے باہر کر دیا, تاریخ کی کہانی سے ہی باہر کر دیا. تاریخ کی کہانی میں ان کا جو کلیدی کردار ہے وہ کلیدی نہیں رہا, اب وہ ایک سائیڈ رول بن گیا. اس کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک فالس اورا آف مسٹری بھی بنا دیا عورتوں کے حوالے سے, کہ عورتیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, ان کو نہیں سمجھا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ سب اہم کہانیاں ہیں. کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ اگر مردوں کو سمجھا جا سکتا ہے تو عورتوں کو بھی سمجھا جا سکتا ہے, اگر عورتوں کو نہیں سمجھا جا سکتا تو پھر مردوں کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا. سیمون ڈے بووار کا یہ کہنا ہوگا. یہ جو فالس اورا بنایا کہ یہ تو بڑی کوئی مسٹیریس چیز ہے, ان کو تو سمجھا نہیں جا سکتا, اس کا صرف یہی مقصد تھا. تو یہ ایک فریم ورک طے تھا. دو اس میں باتیں بڑی اہم ہیں. نمبر ایک یہ کہ سیکس اور جینڈر دو مختلف چیزیں ہیں. سیکس بایولوجیکل ہے, جینڈر جو ہے وہ سوشل ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ اس جو جینڈر کی بنیاد پہ جو امتیازی سلوک ہے اس کی کوئی معاشی بنیاد نہیں ہے, اس کی کوئی مادی بنیاد نہیں ہے. اس کی بنیاد صرف اور صرف نقط ہے جس کے اندر عورت کو جو ہے وہ ادرائز کیا گیا, آبجیکٹیفائی کیا گیا, ایک آبجیکٹ کی طرح جو ہے بنا دیا گیا. آبجیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس پہ آپ کی ول جو ہے وہ چل سکے. اب اس سیناریو میں ڈاکٹر جوڈتھ بٹلر لکھنا شروع کرتی ہیں, اور بہت ہی دلچسپ ان کی رائٹنگ ہے. وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ ایک قسم کی ایٹریٹڈ پرفارمنس. ایٹریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ بار بار کی جائے. پرفارمنس کا یہ مطلب ہے کہ اداکاری. تو جینڈرائز ہونا اپنے آپ کو ایک عورت کی طرح, ایک عورت جب ایک عورت کی طرح ایکٹ ایک عورت کی طرح ادا رکھتی ہے تو وہ ادائیں جو ہیں, جس رام راؤ جان ادا کی ادائیں تھیں, وہ جو ادائیں ہیں وہ ایک قسم کی پرفارمنس ہے, جس طرح کہ ایک قسم کی اداکاری ہے. اور جب آپ اس اداکاری کو بار بار دہراتے ہیں اور دہراتے چلے جاتے ہیں, اور سماج پورا اس کو دہراتا چلا جاتا ہے اور ری انفورس کرتا چلا جاتا ہے, تو پھر وہ ایک جینڈر رول بن جاتا ہے. مگر یہ پورا جینڈر رول جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ والا جینڈر رول اس بایولوجی پہ فٹ ہونا ہے, وہ والا جینڈر رول اس بایولوجی پہ فٹ ہونا ہے. مگر اب جوڈتھ بٹلر وہ جو پرانی جینڈر اور سیکس ڈویژن تھی اس کو ایک نئی طرح سے دیکھنا چاہتی ہیں, جو سیمون ڈے بووار کی ڈویژن تھی. انہوں
نے کتاب لکھی جینڈر ٹربلز، 1990 میں ان کی کتاب شائع ہوئی. 1994 میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا امریکہ کے اندر، وہاں پہ میں نے ان کی کتاب پہلی دفعہ پڑھی. پہلے تو مجھے بڑی مشکل لگی، مگر جب آپ تھوڑا سا فوکو، ڈریڈا اور تھوڑی سی پوسٹ ماڈرن لٹریچر وغیرہ پڑھ لیں تو پھر وہ کتاب بڑی آسان ہو جاتی ہے. اس کتاب میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دو مختلف بایولوجیکل کیٹیگریز ہیں، اور یہ بڑی آبویس کیٹیگریز ہیں، آبویس اس سینس میں ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے اس کا جسم اس طرح سے ہوگا، عورت جو ہے اس کا وہ بچہ، اس کا عورت بچی جو ہے اس کا جسم اس طرح سے ہوگا. اور اس کے ارد گرد ہمیں پورا نیریٹیو، ایک پورا ڈسکورس بنا دیتے ہیں جس کو وہ کہتی ہیں ریگولیٹو ڈسکورس، اس کو نام دیتی ہیں. ایک فریم ورک آف انٹیلیجبلٹی بھی اس کو ایک نام دیتی ہیں، ایک ڈسپلنری رجیم بھی نام دیتی ہیں. یعنی ایک فریم ورک بناتی ہیں کہ مرد وہ ہوگا جس کے یہ جسمانی فیچرز ہوں گے، اور عورت وہ ہوگی یا بچی وہ ہوگی جس کے یہ جسمانی فیچرز ہیں. اس طرح ہم نے سیکس کی دو بائنری کیٹیگریز بنا دی ہیں، اور اگر کوئی ہمیں اس کیٹیگری سے باہر نظر آئے اور اگر ہمیں کوئی اس کیٹیگریز بائنری کیٹیگری سے مختلف نظر آئے تو اس کے خلاف ہم ایک ڈسپلنری رجیم قائم کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں یہ نارمل سے ہٹ کے ہے. در حقیقت ان کا کہنا یہ کہ یہ بائنری کیٹیگریز ہی سارا پرابلم ہے، کیونکہ ہم نے جس طرح پوسٹ ماڈرنسٹ رائٹرز یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی ایک میٹا فزکس کا شکار ہے، ایک ایسے میٹا فزکس کا جس میں ہمیں عادت ہو گئی کہ ہم دو بڑے بڑے ڈبوں میں چیزوں کو ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اس ڈبے سے باہر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو اس کو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. مگر ریئلٹی تو ایسے نہیں ہے، دو بائنریز میں بنی ہوئی نہیں ہے چیز. ریئلٹی میں تو اگر ایک مرد ایک بایولوجیکلی ایک مرد ہے اور ایک بایولوجیکلی ایک عورت ہے تو اس کے درمیان بھی کئی کیٹیگریز ہیں، قدرتی طور پہ خدا کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں. تو پھر اگر ایسا ہے کہ درمیان میں بھی کیٹیگریز موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو نہ مکمل طور پہ مرد کہا جا سکتا ہے نہ مکمل طور پہ عورت کہا جا سکتا ہے، تو پھر یہ جو بڑی کیٹیگریز ہیں مرد اور عورت، یہ بھی در حقیقت بیکار کیٹیگریز ہیں جن کو ہمیں رد کر دینا چاہیے، کیونکہ ایکچولی وہ بائنری کیٹیگریز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ صرف ہمارے دماغ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ریئلٹی میں تو ایک اسپیکٹرم ہے جو اس کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے، مرد اور عورت کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے. یا اسپیکٹرم بھی نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ بہت سارے اس میں کمپلیکسٹی ہے جس کو ہم نے سمپلیفائی کر کے مرد اور عورت کی دو بڑی کیٹیگریز بنا دی ہیں. اور یہی جوڈتھ بٹلر کہتی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. جینڈر کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ یہ دو بڑی بڑی بائنری کیٹیگریز بنا دیتے ہیں، سپوزٹلی بایولوجیکل کیٹیگریز ہیں مرد اور عورت. ان دو کیٹیگریز کو جب آپ ختم کریں گے اور جب آپ اس چیز کو پہچانیں گے کہ نہ تو کوئی مکمل طور پہ مرد ہوتا ہے نہ کوئی مکمل طور پہ عورت ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس ایکسس پہ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، نان بائنری تھنکنگ آپ کی پیدا ہو جائے گی، تو تب جینڈر پرابلم ختم ہوگی. قدرت کی طرف سے دی گئی جو حقیقت ہے اس کو آپ اس حقیقی معنوں میں تب ہی سمجھیں گے جب آپ اس بائنری تھنکنگ سے باہر آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ یہ لفظ کافی استعمال ہوتا ہے، نان بائنری تھنکنگ، نان بائنری جینڈرز وغیرہ. تو یہ ایک قسم کا جو تھرڈ ویو فیمنزم ہے اس کا مین نعرہ بن چکا ہے، اور کیونکہ ان کی سوچ ہی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب ہم اس سوچ سے باہر نکلیں گے کہ مرد اور عورت بایولوجیکلی کوئی ان میں ڈفرینس ہے، تو تب ہم امتیازی سلوک نہیں کر سکتے، کیونکہ امتیازی سلوک کی ہمیشہ بنیاد یہ رہی ہے کہ جب آپ نے انسانیت کو دو مختلف ڈبوں کے اندر تقسیم کیا ہے. جب آپ انسانیت کو دو مختلف ڈبوں میں تقسیم کرنا ختم کر دیں گے تو تبھی آپ انسانیت کے خلاف جو ایک ڈبے کے خلاف جو امتیازی سلوک ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے. انسانیت ڈبوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، انسانیت کی دو کیٹیگریز میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، انسانیت دو بائنریز کے اندر تقسیم نہیں کی جا سکتی. انسانیت میں بہت زیادہ ویریشن ہے اور اس ویریشن کو ہی ہمیں سمجھنا چاہیے. آخر میں کچھ سمری آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ تھرڈ ویو فیمنزم کی پھر مین تھیمز کیا بنی، اس کا کنکلوژن کیا ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھرڈ ویو فیمنسٹ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو سائنس ہے اور آبجیکٹیوٹی ہے، ایسی اگر کوئی شے ہے تو کم سے کم جو سائنٹسٹ ہیں آج کل موجود یا آج کے زمانے تک موجود وہ سائنٹسٹ نہیں ہیں، ان کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے، ان کو ہمیں کویسچن کرنا چاہیے. اور در حقیقت سائنس اور آبجیکٹیوٹی کے پس پردہ ایک قسم کی جینڈر ڈسکرمنیشن جو ہے وہ قائم ہے، کیونکہ یہ سائنس اکثر مردوں نے کی ہے اور مردوں نے اپنے نقطہ نظر سے کی ہے، اور لہٰذا یہ سائنس بھی جینڈر سے
جینڈر ڈسکرمنیشن سے ٹینٹڈ ہے. میل پرسپیکٹیو جو ہے وہ اپنے آپ کو ریشنل سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ امپرسنل ہے, وہ آبجیکٹیو ہے, معروضی ہے, اور اس بنیاد پہ سائنس, آبجیکٹیوٹی, ریشنلٹی. مگر در حقیقت یہ سب چیزیں میل سبجیکٹیوٹی کو سائنس کا نام دیا گیا. یعنی کہ مرد کا جو ایک جینڈرڈ طریقہ کار ہے دنیا کو دیکھنے کا, اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ ہی سائنس ہے, یہ ہی ریشنل منطقی سوچ ہے. عورتوں کا طریقہ جو ہے سوچنے کا وہ اس کے مقابلے میں بڑا مختلف ہے. انٹیوٹیو ہے, پرسنل ہے, ایموشنل ہے, سبجیکٹیو ہے, اور اس کو ہمیشہ ادرائز کیا گیا, اس کو ہمیشہ دیکھا گیا کہ جیسے یہ غیر اہم ہے یا یہ غلط طریقہ ہے سوچنے کا. مگر اب جب ہم ایک نئے عہد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ جو سبجیکٹیو طریقہ ہے سوشل کویسچنز کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا, اس کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہم انہی سوالوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھ سکیں, نہ صرف آبجیکٹیولی بلکہ سبجیکٹیولی بھی دیکھ سکیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب گرینڈ نیریٹیوز ختم ہو گئے, مارکسزم, ہیگیلینزم وغیرہ, یہ سارے بڑے بڑے نیریٹیوز ہسٹری کے ختم ہو گئے, تو جو بڑی بڑی تبدیلیاں تھیں, بڑی میس موومنٹس جو ہم بناتے تھے, کسی ایک کلاس کو اکٹھا کریں دوسری کلاس کے خلاف, یا عورتوں کو اکٹھا کریں مردوں کے خلاف, یا بلیکس اکٹھے ہوں وائٹ اپریشن کے خلاف وغیرہ وغیرہ, یہ سب ختم یہ سب دور ختم ہو گیا. اب ایک نئی قسم کی سیاست شروع ہونی چاہیے جس میں ہم چیزوں کو آبجیکٹیولی اسٹڈی کرنے کے بجائے لوگوں کے نقطہ نظر سے چیزوں کو سمجھیں, یعنی کہ سبجیکٹیولی چیزوں کو سمجھیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دا پالیٹکس آف سبجیکٹیوٹی. اہم یہ نہیں ہے کہ سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے, اہم یہ ہے کہ جو مظلوم ہے اس کا نقطہ نظر کیا ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں پھر دو نعرے بہت ہی اہم بنے کہ سب سے پہلے کہ جو غریب طبقہ ہو یا جو مظلوم طبقہ ہو یا جو محکوم لوگ ہوں, سیکس کی بنیاد پہ ہوں, جینڈر کی بنیاد پہ ہوں, ان کی ایجنسی کو بحال کرنا بہت ضروری ہے. ایجنسی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے, ان کے اپنے جسم پر, ان کی اپنی زندگی پر ان کا اختیار پکا ہو یا یقینی بنایا جا سکے. تو پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جو موومنٹس کی ایمفیسس ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ قانون تبدیل ہو یا پھر معیشت تبدیل ہو, ذرائع پیداوار سرمایہ دار سے جو ہیں وہ چھین لیے جائیں اور مزدوروں کی اجتماعی ملکیت بنائے جائیں. یہ سوشلزم کا پیراڈائم تھا. مگر اب جو پوسٹ ماڈرن فیمنزم ہے یا پوسٹ ماڈرنزم ہے, اس میں مین تھیم یہ ہے کہ نمبر ایک کہ جو متوسط لوگ ہیں, طبقہ بھی نہیں کہنا چاہیے, لوگ ہیں یا گروپس ہیں, ان کی ایجنسی وہ اپنا فیصلہ خود کریں. دوسرا انکلوژن, سوشل انکلوژن. جب ہم بائنری بناتے ہیں تو کسی کو ہم مین کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اور دوسرے کو ہم ادر کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. مرد مین کیٹیگری میں تو عورت جو ہے وہ ادر کیٹیگری میں ہے. اگر وائٹ جو ہے وہ خوبصورت ہے مین کیٹیگری, تو بلیک اس کا اپوزٹ ہے, وہ ادر کیٹیگری میں جاتا ہے. تو اس سے سوشل ایکسکلوژن پیدا ہوتی ہے اس بائنری سوچ سے. اب ہمیں سوشل انکلوژن پیدا کرنی ہوگی. سوشل انکلوژن پیدا کرنے کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ وہ قوانین ختم کیے جائیں, وہ تو ہوں یا نہ ہوں, ہمیں سب کو شامل کرنے کے لیے یہ سوچ ہی ختم کر دینی ہوگی کہ انسانیت کو دو ڈبوں کے اندر تقسیم کیا جا سکے, مرد عورت, وائٹ بلیک, رچ پور وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے وہ غلط ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اور ایمینسپیشن یعنی کہ آزادی کی تحریک بھی ہماری سبجیکٹیو سوچ کے ساتھ جڑ چکی ہے, تو سائنٹیفک آبجیکٹیوٹی کا کوئی اس سے تعلق نہیں. اور جہاں پہ سائنٹیفک آبجیکٹیوٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی نتیجے میں جو ہماری نئی سیاست ہے وہ بڑی تبدیل ہو جائے گی. اب سیاست یہ نہیں ہوگی کہ ذرائع پیداوار سرمایہ داروں سے چھینے جائیں, مگر سیاست یہ ہوگی کہ مظلوم طبقات کی ایجنسی اور انکلوژن کے اوپر جو ہے کام کیا جائے, ان کے اختیار کے اوپر, اور ان کو سماجی سوالات کے اندر, ڈیبیٹس کے اندر شامل کرنے پہ جو ہے ان چیزوں پہ زور دیا جائے. اور مزید یہ کہ اب فیمنزم جو ہے وہ اس طرح سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے پرانے زمانے میں کیا جا سکتا, جس میں مرد بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے, بلکہ کیونکہ فیمنزم عورتوں کی اپنی سبجیکٹیوٹی سے جنم لیتا ہے تو صرف عورت ہی ڈیفائن کر سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے فیمنزم کیا ہے. ایک مرد تو نہیں کر سکتا. مرد
عورت کی سبجیکٹیوٹی ایکسپیرینس ہی نہیں کرتا, میرے جیسا مرد تو نہیں ایکسپیرینس کر سکتا. تو لہٰذا مرد نہیں ڈیفائن کر سکتا کہ فیمنزم کیا ہے, عورت نے اپنے لیے ڈیفائن کرنا ہے. اور اس سے ایک اور نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ فیمنزم کوئی ایک چیز ہے نہیں, کیونکہ کیونکہ عورتوں کے بہت سارے مختلف تجربات ہیں, مختلف سماج کی پرتوں پہ وہ قائم ہیں, ان کی ریسز, نیشنلٹیز, لینگویج, سوشل کنڈیشنز میں اتنا فرق ہے. تو لہٰذا عورتوں کی سبجیکٹیوٹی میں بھی فرق ہوگا, اور کیونکہ ان کی سبجیکٹیوٹی میں فرق ہے لہٰذا کوئی ایک قسم کا فیمنزم نہیں ہے. فیمنزم وہی کچھ ہے جو کہ عورتیں کہتی ہیں کہ فیمنزم ہے. اور ایک اور بہت اہم بات یہ کہ پہلے زمانے کے اندر ایک پالیٹکس جو ہوتی تھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میکرو پالیٹکس ہوتی تھی, کہ ہم نے قانون تبدیل کرنا ہے, ہم نے ریاست ہی تبدیل کر دینی ہے, ہم نے معیشت تبدیل کر دینی. یہ میکرو پالیٹکس ہے, یعنی کہ قانون کی تبدیلی, ریاست کی تبدیلی, حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں جو تبدیلی آئے گی وہ ہر چیز تبدیل کر دیں گی. جو تھرڈ ویو فیمنزم کی پالیٹکس ہے, جو پوسٹ ماڈرن پالیٹکس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو پالیٹکس. وہ کیا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی تو پھر بڑے پیمانے پر تبدیلی آئے گی. روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی کس طرح آئے گی, یا اس سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں آتے جاتے مرد عورت سے کس طرح بات کرتا ہے, جا پانی لا کے آؤ, جا روٹی لا کے آؤ وغیرہ, ٹھیک ہے, یا آتے جاتے وہ اس کو کون کمانڈ رکھتا ہے گھر کے اندر, کون کس کی بات سنی جاتی, کس کی بات مانی جاتی, اس کو ہم کہیں گے مائکرو پالیٹکس. مثال کے طور پہ ایک سلوگن لگا یہاں پاکستان کی فیمنسٹ موومنٹ میں کہ کیا تھا کہ مجھے کیا پتا تمہاری جراب کہاں پہ ہے. اب لوگوں نے کہا یار کیا بات ہو رہی ہے, جرابوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ کہ جراب کہاں پہ, یہ کوئی اہم مسئلہ ہے بھلا؟ کیونکہ لوگوں نے تھرڈ ویو فیمنزم پڑھا نہیں, پوسٹ ماڈرنزم پڑھا نہیں, مائکرو پالیٹکس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں جی ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کریں, اسی کی گل شروع کر دیتی, جراب کتنے پئی ہے کتنے نہیں پئی, کھانا خود گرم کر لو, کیا فرق پڑتا ہے کھانا کون گرم کر لے, یار میں کر لوں گا تم کر لو, یہ لوگوں کا اکثر جواب ہوتا ہے. وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ, پس منظر نہیں سمجھ رہے, کہ پس منظر اسی کا یہ ہے کہ یہ جو روزمرہ کی جو انٹریکشن ہے اور سوشل ریلیشنز ہے, ان روزمرہ کے سوشل ریلیشنز کے نتیجے میں در حقیقت وہ ہائرارکی پیدا ہوتی ہے, مرد اور عورت کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے, جو کہ تمام بڑے پیمانے پر اوپریشن کی حقیقی بنیاد ہے. لہٰذا ظلم و جبر اس سماج کے اندر جو قائم ہے اور جو امتیازی سلوک قائم ہے, وہ اس کی بنیاد معیشت نہیں, اس کی بنیاد ریاست نہیں, اس کی بنیاد قانون بھی نہیں, بلکہ یہ سب چیزیں ایک طرح سے سپر سٹرکچر ہیں. اس کی اصل جو ریل بنیاد ہے تھرڈ ویو فیمنزم کے مطابق وہ انٹلیکچوئل ہے, اور وہ ہے کہ جب آپ انسانیت کو تقسیم کرتے ہیں دو حصوں کے اندر اور ایک حصے کی ادرائزیشن کرتے ہیں, اس کی آبجیکٹیفیکیشن کرتے ہیں. آبجیکٹیفیکیشن سے مطلب یہ ہے کہ اس کو ایز این آبجیکٹ سمجھتے ہیں, اس کی جو ایجنسی ہے اس کو قبول نہیں کرتے, اس کی جو سوچنے کے لیے صلاحیت ہے اس کو قبول نہیں کرتے, اس کا جو اپنے اوپر اختیار ہے اس کو قبول نہیں کرتے. جب آپ یہ ادرائزیشن کرتے ہیں بائنری تھاٹ کے نتیجے میں, تو اس بنیاد پہ پھر بڑھتے چڑھتے ریاستیں قائم ہوتی ہیں, معیشتیں بنتی ہیں, قانون بنتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو بڑے پیمانے پر ان کو تبدیل کرنا ہے, تو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. کہاں سے؟ کہ اپنی جراب خود ڈھونڈو اور اپنا کھانا بھی خود گرم کرو, اور روزمرہ کی زندگی میں میرے سے تعلقات ایسے قائم کرو کہ جس میں میرے زندگی کے اوپر جو چوائسیز ہیں ان پر میرا اپنا اختیار ہونا چاہیے. میرے بدن کے حوالے سے جو میری چوائسیز ہیں اس پہ میرا اپنا اختیار ہونا چاہیے. شاید میں چوائسیز درست کروں, شاید میں چوائسیز غلط کروں, ہر انسان غلطی بھی کرتا ہے, ٹھیک بھی کرتا ہے, مگر اختیار کس کا ہونا چاہیے؟ اس فرد کا اپنا اختیار ہونا چاہیے. اور مجھے کسی بھی ڈسکشن ڈائلاگ سے ایکسکلوڈ نہیں آپ کر سکتے اس بنیاد پہ کہ یہ تو سائنٹیفک پیراڈائم کے اندر فٹ ہی نہیں ہوتا, یہ تو ہمارے فریم ورک کے اندر فٹ ہی نہیں ہوتا. اس فریم ورک کے اندر فٹ کیا جائے تو تبھی ہم بات قبول کریں گے. ایک تو ایکسکلوژن بڑی عام سی ہے نا کہ بھئی تیری گل ہی نہیں سننی, یہ اس کی وہ بات نہیں کر رہے, یہ تو بہت ہی بھونڈی قسم کی ایکسکلوژن ہے. وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جب تھرڈ ویو فیمنسٹ کہ جب تک آپ سائنٹیفک پیراڈائم کے اندر نہیں انٹر ہوں گے تو ہم اس کو نالج کی کیٹیگری میں مانیں گے نہیں. جب تک آپ سبجیکٹیوٹی کے طور پہ بات کریں گے تو اس کو ہم نالج نہیں قبول کریں گے. اس کے نتیجے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب لوگ جن کو کہ نان سائنٹیفک سمجھا جاتا ہے, جس میں نہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں جن کے خلاف ریسزم وغیرہ کیا جاتا ہے, ان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے یہ تو مسٹیکل لوگ ہیں, انڈینز جو ہیں یہ تو بڑے ریلیجس لوگ ہیں, مسٹیکل قسم کے لوگ ہیں, سائنٹیفک تھاٹ ہی نہیں. ویسٹرن سوسائٹی سائنٹیفک ہے, ویسٹرن ہسٹری سائنٹیفک ہے, ایسٹرن ہسٹری ساری مسٹسزم کی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کیا؟ ایسٹرن
پوری سویلائزیشن کی ادرائزیشن کرتی. اور اسی طرح عورتوں کے حوالے سے بھی کہ مین ریشنل ہے, عورت جو ہے وہ بہت ہی جذباتی ہے. کہتے ہیں نا, ہم اکثر کہتے ہیں بہت جذباتی ہے, عورت بڑی جذباتی ہے. تو اس سے ہم نے عورتوں کی ادرائزیشن کر دی. نہیں, مرد بھی جذباتی ہے, عورت بھی جذباتی ہے, اس بات کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. مگر اس سے بڑھ کر یہ کہ جذبات جو ہیں وہ اہم ہی نہیں ہیں. سبجیکٹیوٹی, مسٹسزم, یہ تمام چیزیں اہم ہی نہیں ہیں, اور وہی چیز اہم ہے جو کہ سائنٹیفکلی ایویڈنس سے ثابت کی جا سکے. یہ اصل سب سے بڑی ایکسکلوژن ہے جس کو کہ تھرڈ ویو فیمنسٹ جو ہیں وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. یہ ٹیکسٹ بکس کے اندر قائم ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کئی ایکسس ہیں پریولیج کے اور اپریشن کے. ایک طرف پریولیج ہے, دوسری طرف اپریشن ہے, اور اس ایکسس پہ ریزسٹنس ہے. اب اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں اگر ہم ادھر سے لیفٹ سے شروع کریں تو سب سے پہلے میل اینڈ میسکولن, فیمیل اینڈ فیمنن, جینڈرزم کا ایک پورا ایکسس ہے کہ ایک طرف میل ہے, دوسری طرف فیمیل ہے. ریس کا ایک پورا ایکسس ہے, ایک طرف وائٹ ہے, دوسری طرف بلیک ہے, افریقن امریکن ہے, مائنورٹیز ہے. ایک طرف یورپینز ہیں, دوسری طرف نان یورپینز ہیں. ایک طرف ہیٹروسیکشولز ہیں, دوسری طرف LGBT کے لوگ ہیں. ایک طرف ویلتھ ہے, دوسری طرف پور لوگ ہیں. ایک نان ڈسیبلڈ لوگ ہیں اور وہ جو کہ مینٹلی گڈ ہیلتھ میں ہیں, اور دوسری طرف ڈسیبلڈ لوگ ہیں. ایک طرف وہ جو کریڈینشلڈ ہیں, جس سے مطلب یہ ہے کہ ان پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, دوسری طرف نان لٹریٹ. ایک طرف ینگ, دوسری طرف بوڑھے. ایک طرف خوبصورت, دوسری طرف بدصورت. ایک طرف اپر اور مڈل کلاس, دوسری طرف لوور ورکنگ کلاس. ایک طرف اینگلو فونز جو کہ انگریزی بولتے ہیں, دوسری طرف وہ جو انگریزی نہیں بولتے. ایک طرف وہ جو کہ گورے ہیں, دوسری طرف وہ جو کہ گورے نہیں ہیں. ایک طرف وہ جو کہ نان جوئش ہیں, دوسری طرف وہ جو جوز ہیں. ایک طرف وہ جو کہ فرٹائل ہیں, دوسری طرف نان فرٹائل, انفرٹائل ہے. تو اس طرح یہ سارے ایکسس بنے ہوئے ہیں اوپریشن کے, امتیازی سلوک کے, اور ان کی انٹرسیکشن جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کس حد تک ہے. اور ان ساری اوپریشنز کی جو جڑ ہے, جو روٹ ہے, وہ نمبر ایک وہ مائکرو پالیٹکس ہے جو روزمرہ کے ہمارے تعلقات ہیں, اور نمبر دو وہ ڈسکسو فریم ورک ہے جو کہ قائم کیا جاتا ہے, جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس چیز کو ہم نالج مانیں گے اور کس چیز کو ہم نالج نہیں مانیں گے. اب اس سے ایک اور دلچسپ چیز بھی پیدا ہوتی ہے, وہ یہ کہ سیکنڈ ویو فیمنسٹ جو ہیں وہ اکثر یہ کہتی تھیں کہ ہمیں ریاست سیکولر کرنی ہے, وہ سیکولرسٹ. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کسی زمانے میں کہ حجاب لینا یا اپنے چہرے کو چھپانا, سماج سے اپنے چہرے کو چھپانا, خاص طور پہ برقع جو ہے, اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے. مگر تھرڈ ویو فیمنسٹ بالکل یہ بات نہیں کہتے, کیونکہ ان کے لیے سب سے اہم بات کوئی آبجیکٹیو کنڈیشنز نہیں, ان کے لیے سب سے اہم بات ہے سبجیکٹیوٹی, عورت کی اپنی سبجیکٹیوٹی, اپنی مرضی, اپنا اختیار. تو اگر کسی نے برقع لیا ہو, حجاب لیا ہو, دوپٹہ لیا ہو, یا کسی نے بکینی پہنی ہو, یا کیا کہنا چاہیے بیلی شرٹ پہنی ہو, یا جو بھی لباس پہنا ہو, اگر عورت نے اپنی مرضی سے پہنا ہوا ہے تو جو بھی لباس اس نے پہنا ہو وہ لباس درست ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں. کیونکہ عورتوں کے خلاف جو امتیازی سلوک ہے ان کے جینڈر اور ان کی سیکشوالٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو لہٰذا سیکشوالٹی پر جو کنٹرول کرتی سوسائٹی, اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے تھرڈ ویو فیمنسٹ کے نقطہ نظر کے مطابق. اس کو وہ کہتے ہیں سیکس پازیٹیو فیمنزم, کہ عورت جو ہے وہ اپنی سیکشوالٹی پر بھی اپنا اختیار خود قائم کرے. یہ جو سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, وہ تھرڈ ویو فیمنزم کے کانٹیکس میں اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ضرور بنتے ہیں کہ سیکشول لبریشن بہت ضروری ہے. اور کچھ تھرڈ ویو فیمنسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سرمایہ داری نظام اور جو طبقاتی اوپریشن ہمیں نظر آتی ہے, اس کی جو اصل روٹ ہے وہ سیکشول اوپریشن ہے, اور سیکشول لبریشن کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ ایک قسم کی باقی جو اوپریشن ہے اس کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے. مگر سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو فیمنسٹ میں ایک دلچسپ اختلاف بھی موجود ہے, اور وہ یہ کہ سیکنڈ ویو فیمنسٹ بھی یہ کہتی تھیں کہ سوسائٹی نے جس طرح ہماری سوشلائزیشن کی ہے سیکشوالٹی میں, وہ انتہائی غلط ہے, اور ہماری جو اوتھینٹک سیکشوالٹی اس کو تباہ و برباد کیا گیا, ڈسٹورٹ کیا گیا, خراب کیا گیا. جس طرح جرمین گریئر نے کتاب لکھی, بڑی مشہور کتاب دا فیمیل یونک, جس کا نام تھا کہ ہمیں جو ہے نا ایک طرح سے ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہیں, ہماری جو اوتھینٹک سیکشوالٹی ہے وہ باہر نہیں آ رہی. مگر جو تھرڈ ویو فیمنسٹ ہیں وہ اس کانسیپٹ کی بھی خلاف ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ اوتھینٹک سیکشوالٹی بھی کہہ سکتے ہیں. کسی قسم کی سیکشوالٹی نہ تو اوتھینٹک ہے نہ ان اوتھینٹک ہے. صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں ایجنسی شامل ہے یا نہیں. اگر آپ کی اس میں ایجنسی شامل ہے تو پھر کوئی ہمارے پاس دوسرا کرائٹیریا نہیں, کوئی سائنٹیفک کرائٹیریا نہیں, کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اوتھینٹک سیکشوالٹی ہے اور وہ ان اوتھینٹک سیکشوالٹی ہے.
सेकेंड वेव फेमिनिज्म का ये कहना था कि जो हमें सोसाइटी के अंदर सेक्स इंडस्ट्री नज़र आती, पोर्नोग्राफी नज़र आती है, हमें प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स वर्क वगैरह नज़र आता है, ये ख़वातीन की निजात के सख्त ख़िलाफ़ है, ख़वातीन के हकूक़ के सख्त ख़िलाफ़ है। जो थर्ड वेव फेमिनिज़म है वो इस क्वेश्चन को बहुत डिफरेंटली देखती है। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि अगर कोई ख़ातून अपनी मर्ज़ी से अपना जिस्म जो है वो बेचना चाहे, तो यानी कि उसकी एजेंसी उसमें इस्तेमाल हो रही है, तो हमें उसकी सोशल एक्सक्लूजन को ख़त्म करना होगा, उसको इंक्लूड करना होगा, उसके ख़िलाफ़ जो समाजी एक किस्म का धब्बा लगा हुआ है उसकी रेपुटेशन पे, उसको ख़त्म करना होगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है तो उसमें और दूसरे कामों में हमें कोई फ़र्क तसव्वुर नहीं करना चाहिए। सो सेक्स पॉजिटिविटी रहना चाहिए। इसीलिए ये देखा गया है कि अक्सर सेकेंड वेव फेमिनिस्ट जो हैं वो सेक्स वर्क को इलीगल डिक्लेयर करना चाहती हैं, उसके बहुत सख्त खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि ये पेट्रियार्की की एक शक्ल है। और जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट हैं वो ये कहती हैं कि सेक्स वर्क पेट्रियार्की की शक्ल हो सकती है उस सूरत में जबकि औरत से ज़बरदस्ती ये काम लिया जाए, मगर उस सूरत में जहाँ पे औरत अपनी मर्ज़ी से ये काम करे तो उस सूरत में इसको हम इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि ये औरत के ख़िलाफ़ कोई जुल्म जबर है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है। अब इस पर बड़ी लंबी डिबेट है और मैं एक सिटिंग में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि सेकेंड वेव फेमिनिस्ट जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनका ये कहना है कि जो ख़वातीन ये कह रही हैं कि हमारी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया जा रहा है, वो दर हकीकत ऐसे मामलात में फंसी हुई हैं, उनकी सोशलाइजेशन ऐसे हुई है या ऐसे माशी मामलात में वो फंसी हुई हैं कि वो उनको कहना पड़ रहा है ये, मगर द फैक्ट कि उनको पैसे दे के ये सब कुछ करना पड़ता है, इससे ये साबित होता है कि पैसा जो है वो किरदार अदा करता है क़ुव्वत का, जिसके ज़रिए औरत को मजबूर किया जाए कि वो सेक्स वर्क करे, अपना जिस्म फरोशी करे। आखिर में ये कि थर्ड वेव फेमिनिज़म सेकेंड वेव फेमिनिज़म से इस हवाले से भी मुख्तलिफ है कि यहाँ पे जो नया नारा लगाया गया वो है जेंडर फ्लूइडिटी का। अब सेकेंड वेव फेमिनिस्ट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जेंडर फ्लूइडिटी का तो हम कबूल करते थे। हम कब कहते थे कि एक औरत को उसी तरह बिहेव करना चाहिए जिस तरह एक टिपिकल औरत बिहेव करे, या एक मर्द को सिर्फ उसी तरह बिहेव करना चाहिए जिस तरह एक टिपिकल मर्द बिहेव करे। तो मगर थर्ड वेव फेमिनिज़म का जो माने हैं जब वो जेंडर फ्लूइडिटी को इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उनका माने अगर सेकेंड वेव फेमिनिज़म की ज़बान में इस्तेमाल किया जाए वो ये है कि सेक्शुअल फ्लूइडिटी का तसव्वुर, यानी कि हम मर्द को मर्द और औरत को औरत, उसकी जो बायोलॉजी का तस्वर है उसको चैलेंज करें बुनियादी तौर पे। यानी जेंडर फ्लूइडिटी से थर्ड वेव फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि वो जो दो डब्बों के अंदर इंसानियत को बांटा गया था कि ये मर्द है ये औरत है, ये जो डब्बे ख़त्म किया जाए और ये दो कैटेगरीज ही ख़त्म कर दी जाए कि मर्द औरत हैं वगैरह वगैरह, इसके बजाय 32 कैटेगरीज बेशक बना दी जाएँ, 100 कैटेगरीज बना दी जाएँ वो बेहतर है, या कोई भी कैटेगरी ना हो वो भी ठीक है, मगर दो कैटेगरीज जो कायम की गई हैं यही दर हकीकत सारी आप कहें शरारत की जो जड़ है, जो रूट है, जो बुनियाद है, वो ये बाइनरी थिंकिंग है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि अपनी राय कम से कम आपके सामने पेश करूं और जो मुफक्किरीन हैं उनकी राय को जिस तरह से उनकी राय है बिल्कुल उसी तरह हूबहू आपके सामने उस राय को रखने की कोशिश है और उसको बेहतरीन रोशनी में आपके सामने रखने की कोशिश है। अपनी राय को अपने तक महदूद करने की बुनियादी वजह ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि ये तमाम ख्यालात जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो दुरुस्त हैं, बल्कि अपने तक महदूद करने की वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी ख्याल को रद्द करने से पहले उस ख्याल को मुकम्मल तौर पे समझना और दुरुस्त समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम उस राय को दुरुस्त समझे ही नहीं और उसको हम रद्द करते फिरें तो फिर इसका मतलब है कि हमने इंसानी सोच को ना तो आगे बढ़ाया है ना अपनी सोच को आगे बढ़ाया है। इनफैक्ट हमने एक स्ट्रॉ मैन बनाया है, एक स्केयर क्रो बनाया है, एक बात का बतंगड़ बना के उसको रद्द करने से ना तो इल्म में कोई इजाफ़ा होता है और ना समाज को कोई फ़ायदा होता है। लिहाजा मैंने कोशिश की है कि थर्ड वेव फेमिनिज़म को जिस तरह से वो है उसी तरह से आपके सामने रखूं। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा और मेरे लेक्चर से कुछ इस्तिफ़ादा भी किया होगा। बहुत शुक्रिया।